أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں ہمارے آج کے سیشن میں۔ یہ سیشن تربیت اسٹیپس ٹو سکسیس کی طرف سے آرگنائز کیا گیا ہے، اور آج ہمارے ساتھ انشاءاللہ ایک اسپیشل گیسٹ ہیں ڈاکٹر فریحہ خالد، جو ایک اسکول کی پرنسپل ہیں، ہاؤس آف وزڈم۔ تو السلام علیکم ڈاکٹر فریحہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام Miss Uzma, I'm great. How are you? الحمدللہ I'm good۔ الحمدللہ۔ جزاک اللہ خیر فار جوائننگ اس۔ آج ہماری ٹاپک ہے اباؤٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایز دا بیسٹ ٹیچر، اینڈ بیکاز یو آر اے اسکول پرنسپل اور آپ کے پاس بہت سارا ایکسپیرئنس ہے، over 10 years experience in the field. We would like to have your input during the session. تو تھوڑا سا ہمیں اپنے اسکول کے بارے میں آپ ذرا بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ I am running this school from last 12 years اور اس پورے 12 سال کے سفر میں ہم نے بہت کچھ بچوں کو سکھایا اور اسی طریقے پہ سکھانے کی کوشش کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے۔ آج انشاءاللہ ہم اپنی باقی سسٹرز کو اور اپنی جو ینگ گرلز ہیں ان کو اس کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ اور اس پورے 12 سال کے دوران جو میتھڈالوجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑھانے کے لیے دی اور ہمیں ایز اے ٹیچر وہ ہمیں گائیڈ کر کے گئے، اس اسٹریٹجیز کو لگانے کے بعد جو ایک سوسائٹی میں ہم نے ان پٹ دیا ہے اپنے اتنے کرٹیکل تھنکرز کو پینیٹریٹ کر کے، وہ بچے گئے ہیں، وہ کالجز میں گئے ہیں، ان کا کریکٹر بلڈ ہوا ہے، ان کے پیرنٹس نے بچوں سے سیکھا ہے جو وہ اسکول میں سیکھتے تھے، ان کے پیرنٹس کا فیڈ بیک ہمیں بہت پازیٹیو ملا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی پروفیٹک ماڈل ہے ٹیچنگ کا، وہ سب سے پہلے کسی بھی بچے کی 3 ایریاز پہ کام کرتا ہے۔ ایک اس کی کرٹیکل تھنکنگ کے اوپر، دوسرا اس کے ایموشنل ویل بینگ کے اوپر، اور تھرڈ اس کی سائیکولوجیکل ہیلتھ کے اوپر۔ تو جو طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں، اگر ہم ان کو ایز اے ٹیچنگ ماڈل امپلیمنٹ کرتے ہیں اسکولز میں، آرگنائزیشنز میں، لرننگ انسٹیٹیوٹس میں، ٹریننگ انسٹیٹیوٹس میں، تو وی ول بی گیٹنگ اے ویری گریٹ ہینڈس آف پریکٹسنگ امتی کڈس، جو کہ ہماری اس وقت بہت زیادہ نیڈ ہے سوسائٹی کی۔ جی بالکل، جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ اٹس اے گریٹ ایفرٹ جو آپ کی ٹیم اور آپ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیاب کرے، اینڈ وی لک فارورڈ ٹو ہیونگ یور انپٹ ڈیورنگ دا سیشن انشاءاللہ۔ سو ہم اپنی بات اسٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ کہ پروفیٹک ماڈل آف ٹیچنگ سے ہم کیا کیا سیکھ سکتے ہیں، اور اس میں کچھ چند آبجیکٹیوز ہیں انشاءاللہ، اور چند پوائنٹس ہیں جس پہ ہم بات کریں گے۔ کہ ایک تو ہم یہ سمجھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایجوکیشن، جو تعلیم وہ دے رہے تھے، اس کا گول کیا تھا، اس کا مقصد کیا تھا، اور پھر انہوں نے کیسے ٹرانسفارم کیا لوگوں کو، ان کے نالج کا سورس کیا تھا، کیسے وہ جو لرنرز تھے ان کے بارے میں کیا ویو تھا۔ اب لرنرز ہم یوزلی اسٹوڈنٹس کرتے ہیں، بٹ ایکچولی ایوری بڈی از اے لائف لانگ لرنر، تو بچے ہوں یا بڑے ہوں، کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مینیج کرتے تھے ڈفرینٹ پرسنالٹیز کو، اور ان کی میتھڈالوجیز کیا تھیں۔ تو یہ ہیں کچھ پوائنٹس جس پہ انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں۔ بیچ میں بھی ہم چھوٹے سے کوئزز، ایکٹیویٹیز اور کوشچنز رکھیں گے انشاءاللہ آپ کے لیے۔ سو جسٹ ٹو اسٹارٹ آف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے ڈفرینٹ رولس ادا کرتے تھے۔ سب سے پہلے وہ ایک پولیٹیکل لیڈر تھے، ایک میسنجر تھے، پروفٹ آف اللہ تھے، ایک پولیٹیکل لیڈر تھے، ملٹری کمانڈر تھے، جج تھے، ٹیچر تھے، ایڈوائزر تھے صحابہ کے لیے، ایک فیملی مین تھے۔ ہی واز اے فادر، اے گرینڈ فادر، اے ہسبینڈ۔ سو وی سی دیٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم played many roles in his life، اور ہمارے لیے جو اہم 23 years ہیں جب وہی ان کو مل گئی، اس کے بعد سے لے کے ان کا اس دنیا سے جانے تک، یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہمارے لیے ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان 23 years میں انہوں نے کتنے سارے مختلف رولز ادا کیے۔
अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कुरान पाक में हमें बताया कि अल्लाह ताला ने ये किताब क्यों नाजिल की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल की। तो इससे हमें उस एजुकेशन और तालीम और तरबियत और दावा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे उसकी क्लैरिटी आ जाती है। इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू ताला फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम रा, किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुखरिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर बिइज़्नि रब्बिहिम इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद। ये अलिफ लाम रा ये किताब है जो हमने नाजिल की है ए नबी, ताकि तुम लोगों को अंधेरों से उजाले की तरफ ले जाओ अल्लाह ताला की हुक्म से, जो अजीजुल हमीद है। इस आयत में बहुत कुछ है, हम पूरा सेशन इस पे लगा सकते हैं, बट जस्ट टू बी वेरी ब्रीफ अबाउट दिस कि अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिम्मेदारी दी और सोर्स ऑफ नॉलेज अल्लाह ताला की तरफ से आ रहा था कि कैसे गाइड करना है लोगों को, इस किताब के जरिए ही गाइड करना है। और जो जुल्मात हैं, बहुत सारे जो अंधेरे हैं दुनिया में, अप्रेशन और डार्कनेस, उससे लोगों को निकालना है और उनको रोशनी की तरफ लेके जाना है। इसके अलावा बहुत सारी और आयात भी हैं जिनको हम देखते हैं, पर इनसे हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन एक वाइडर स्कोप में अगर देख लें, आज हमने स्पेसिफिकली उनके बारे में ये बात करनी है कि वो एज अ टीचर कैसे अपना रोल अदा करते थे, बट हमें पूरा मिशन जो है उसको पर्सपेक्टिव में रखना है। दैट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वाज अ मर्सी टू मैनकाइंड, रहमत लिल आलमीन। उनको भेजा गया था तमाम चीज़ों को, उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए जो कुफर थी, सुपरस्टिशंस, जाहिलियत, कुफर, डिसबिलीफ, ये सारी चीज़ें ख़त्म करनी थी। उन्होंने पूरी इंसानियत को पूरी इंसानियत को इस्लाम की रोशनी दिखानी थी और इस्लाम का दीन का निफाज करना था। और फिर इस्लाम के दीन का नफाज जब हो गया मदीना में, तो उसको पूरी दुनिया तक फैलाना था ताकि अल्लाह सुब्हानहू तआला की हाकिमियत पूरी दुनिया पे नाफिज हो जाए। और भी बहुत सारी आयत हैं। इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नदीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा। O prophet, we have sent you as a witness. As a witness to what? To the truth. वो किस चीज़ की शहादत देते हैं? ट्रूथ की, अल्लाह ताला की वहदनियत की और अल्लाह ताला के की वही की, कि ये हक है, ये सच है। एंड अ डिलीवरर ऑफ गुड न्यूज़, ग्लैड टाइडिंग्स, अच्छी खबर लेके आए हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इस दुनिया के बाद एक जन्नत है। और वार्निंग भी लेके आए हैं कि इस दुनिया के बाद अगर आप अल्लाह के रास्ते पे नहीं हैं तो इसकी पनिशमेंट भी है। और दाई भी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दाई क्या होता है? दाई इज समवन हु कॉल्स टू द वे ऑफ अल्लाह। सो रियली द रोल ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अ टीचर वाज टू कॉल टू द वे ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। इस आयत में भी अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं, और मैंने इसको एम्फसाइज करने के लिए दोबारा इस एक और आयत को लेके आई हूँ, टू शो यू दैट द विटनेसिंग ऑफ द ट्रूथ, द डिलीवर ऑफ गुड न्यूज़, द वार्निंग, इसका मकसद है ताकि जो बिलीवर्स हैं वो ईमान लाएं अल्लाह पे, बिलीव इन अल्लाह सुब्हानहू तआला और रसूल पे, और फिर उनको सपोर्ट करें, उनको ऑनर करें, उनको ग्लोरीफाई करें, उनकी तस्बीह करें, अल्लाह ताला की तस्बीह करें। तो इस आयत में एक अगेन एक हमें एक पिक्चर मिल रही है कि हाउ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हिज रोल इन आवर लाइफ, in the life of the ummah, and also for mankind, that his role did not finish just with the people of Arabia, या उनके जो रोल है वो सिर्फ मुसलमान उम्मत तक नहीं है, बल्कि वो पूरी इंसानियत के लिए है। और हम सब के सामने आजकल हालात हैं जिसमें दुनिया में इतना अंधेरा है, हर जगह जंग हो रही है, ऑपरेशन हो रहा है, जुल्म हो रहा है, लोगों के पर्सनल इश्यूज हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं। और ये सब इसलिए क्योंकि हमने उस वार्निंग को, उस न्यूज़ को हमने नज़रअंदाज कर दिया, उस वही को नज़रअंदाज कर दिया, उसको हमने महदूद कर दिया, हमने उसको चंद लाइफ के चंद एरियाज में फिक्स कर दिया। तो इंशाल्लाह आज हम इसको देखते हैं। और फिर ये सारी जो जिम्मेदारियां थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, उस पे उनका एक स्ट्रगल था। उनका जो स्ट्रगल था उसमें हम देखते हैं कि एक्सट्रीम रेजिस्टेंस टू द दावा,
एंड लाइफ थ्रेटनिंग हॉस्टिलिटी, यानी कि उनको उनकी लाइफ जो है वो थ्रेटन करते थे, उनको मारते थे, उनका गला दबाते थे, उनके ऊपर गंदगी फेंकते थे। एक्सटर्नल एंड इंटरनल प्रोपेगेंडा, बहुत मक्का के अंदर उनके खिलाफ बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा किया गया, और एक्सटर्नली भी, ताकि जो लोग हैं वो ना सुने इनकी बात, और जिनको पहले सादिक और अमीन माना जाता था उनको अब लेबल दे दिया था कि ये जो हैं ये तो फितना फैला रहे हैं यहाँ पे, अस्तगफिरुल्लाह। अम, फिर ताइफ का वाक़या हम सबके सामने है, हमें पता है कि उनको बैडली इंजर किया गया उस वाक़या में। हमें ये भी पता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके असहाब को टॉर्चर किया जाता था, उनके ऊपर पत्थर फेंके जाते थे, उनके घर के ऊपर पत्थर फेंके जाते थे। 3 साल शिबे अबी तालिब में बॉयकॉट हुआ था, और पूरा कबीला, 2 कबीले मुसलमानों के वहां पे रहे थे। और फिर हिजरत से पहले कुरैश का फाइनल जो प्लान था इस्लाम को ख़त्म करने के लिए, वो प्लान था कि टू किल द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये था उनका स्ट्रगल। उस मिशन को कामयाब करने के लिए उन्होंने ये सब कुछ फेस किया। और यहाँ पे भी हमारे लिए बहुत सारे लेसन्स हैं कि एज एन उम्मा हमने इन स्ट्रगल्स को कैसे अडॉप्ट करना है। तो अब जो मॉडल है जिसमें हमने ये बात कर ली है कि व्हाट वाज द गोल ऑफ एजुकेशन, इसमें नेक्स्ट बात हम ये करेंगे कि हाउ डिड द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्रांसफॉर्म पीपल। ठीक है, सो ये एक छोटी सी एक ग्राफिक है जिसमें आपको काबा शरीफ नजर आता है इन द मिडल, फिर जमजम वेल का भी लेबल किया हुआ है, एंड देन ऑन द लेफ्ट राइट हैंड कॉर्नर होम ऑफ अल अरकम, दार अरकम। और अगर आप कभी गए हैं उम्रा के लिए, हज के लिए, तो ये जगह आपको जहाँ पे हम सही करते हैं सफा मरवा के बीच में, तो ये सफा की जो पहाड़ी है उसके पास है। ठीक है, ये यहाँ पे था घर अरकम इब्ने अबी अरकम का। और हमें पता है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दावत शुरू की है, तो ये घर एक सेंटर पॉइंट था जहाँ पे सहाबा मिलते थे और जहाँ पे उनकी ट्रेनिंग होती थी, उनकी तरबियत होती थी। तो वो उसमें क्या हो रहा था, व्हाट वाज हैपनिंग, कि जो लोग पहले बुतों की इबादत करते थे और जाहलियत के तमाम जो रस्में हैं उनको अदा करते थे, यानी कि जो भी उस सोसाइटी के गलत चीजें थी, वो तमाम जो लोग वहां पे रहने वाले थे, सिवाय 3-4 या एक हैंडफुल ऑफ पीपल, सिवाय वो बाकी सब उसमें इन्वॉल्व थे, शिर्क में और बुत परस्ती में और बच्चियों को जिंदा दफनाना और सारे जो भी उस सोसाइटी के गलत चीजें थी, वो आम थी उस माशरे में। तो बहुत सारे जो मतलब सोसाइटी बिल्कुल जो है उसकी पहचान ही ये थी कि ये सोसाइटी अब जाहलिया है, और चंद लोग थे वहां पे जो खैर के रास्ते पे थे या एक अल्लाह को मानते थे। सो मोस्टली जो लोग मुसलमान हो रहे थे उनके एक मुकम्मल तब्दीली आई, उनके अंदर एक टोटल चेंज ऑफ पर्सनालिटी आई, और उनको हम अब सहाबा कहते हैं। ठीक है, वो सहाबा जो है, जब हम सहाबा की बात करते हैं हमारे ज़हन में एक ऐसी पिक्चर आती है कि दे वर द मोस्ट बेस्ट जनरेशन, द बेस्ट ह्यूमन बीइंग्स, एंड दे वर, बट वेयर डिड दे कम फ्रॉम, वो उसी सोसाइटी से तो आए थे। तो ये कैसे हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको चेंज किया, उनके अंदर एक टोटल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आई। और ये एक्चुअली बहुत डीप पॉइंट है, बिकॉज आजकल हम ये सोचते हैं कि चेंज नहीं कर सकते हम किसी को, ह्यूमन बीइंग्स कैन नॉट चेंज, बिकॉज वी आर इन स्टक इन सच अ प्रॉब्लम, हमारी सोसाइटी में इतने प्रॉब्लम्स हैं और इतने ऑब्स्टिकल्स हैं उन लोगों के लिए जो चेंज होना चाहते हैं, कि हमें लगता है कि चेंज नहीं आ सकती। और बम्बार्डमेंट ऑफ कुफर एंड शिर्क फ्रॉम ऑल साइड्स इन ऑल फॉर्म्स, ठीक है, जो और हमारे हाथ में भी वो है, हमारे घर में भी वो है। सो इस वजह से हमें लगता है कि ये नहीं हो सकता, पर हम उन मेथोडोलॉजीज को देखते हैं इंशाल्लाह, जिससे हम इंशाल्लाह ये काम करेंगे। उसमें से सबसे पहली चीज ये है कि क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू तआला की यही मेथोडोलॉजी है ना। अल्लाह सुब्हानहू तआला बार बार मुख्तलिफ आयात में कहते हैं, अफला ताकिलून, डू यू नॉट थिंक, अफला ततफक्करून, डू यू नॉट रिफ्लेक्ट, अफला ततक्करून, डू यू नॉट रिमेंबर। सो इन आयात में इन डिफरेंट आयात में अल्लाह ताला डिफरेंट चीज़ों को पॉइंट आउट करते हैं और हमें कहते हैं कि तुम सोच नहीं रहे, तुम गौर व फिक्र नहीं कर रहे, तुम याद नहीं कर रहे, यू आर नॉट थिंकिंग दैट दिस इज ओनली द वर्क ऑफ अ क्रिएटर।
اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ مختلف آیات میں ہمیں سوال اٹھاتے ہیں کہ can the blind and the sighted be equal؟ ٹھیک ہے، and can those be equal to those who do not know؟ جن کو پتہ ہے کیا وہ ایکول ہو سکتے ہیں ان کے ساتھ جن کو نہیں پتا؟ none will be mindful of this except the people of reason۔ صرف اول الالباب ہوں گے جو سوچتے ہیں، جو critical thinking کرتے ہیں، جو ریفلیکٹ کرتے ہیں، جو ریجیکٹ کرتے ہیں غلط چیزوں کو اور اپناتے ہیں حق کو۔ ان میں ایکوالٹی نہیں ہو سکتی ان کے ساتھ جو جن کے پاس نالج نہیں ہے یا جو سوچتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مختلف آیات قرآن پاک میں ہیں جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کائنات کی طرف اشارے کرتے ہیں، تو یہاں پہ بھی کرٹیکل تھنکنگ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار surely in the creation of the heavens and the earth and the alternation of the night and the day۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں کہ جو چیز ہر ایک کو نظر آتی ہے، سب کو آسمان بھی نظر آ رہا ہے، زمین بھی نظر آ رہی ہے، رات اور دن بھی نظر آ رہی ہے، نظر آ رہا ہے۔ تو اس میں یہ کیا ہے؟ these are signs۔ کس کے لیے؟ یا جو یاقلون ہیں، the people of sense، the people who are mindful۔ اور اس آیت میں بہت ساری چیزیں ہیں جس میں آپ جا کے ریفلیکٹ کر سکتے ہیں، بٹ اس میں سب سے امپورٹنٹ جو پوائنٹ ہے جو اس کو ہم ہائی لائٹ کریں گے دیٹ از کہ یہ کریٹیکل تھنکنگ ہے، بیکاز اس میں آپ غور و فکر کر رہے ہیں، آپ ریالٹی کو دیکھ رہے ہیں، اس ریالٹی کو دیکھ کے آپ جج کر رہے ہیں کہ اس کو بنانے والا کون ہو سکتا ہے۔ یہ خود بخود یہ چیزیں نہیں بن سکتی، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پہ کہ اللہ sends down from the sky water، اللہ sends down from the sky then gives life with it to the earth after its death، ٹھیک ہے، and scatters in it all kinds of moving creatures۔ تو اللہ تعالیٰ ڈفرینٹ چیزوں پہ اشارہ کر رہی ہیں۔ آپ کسی بھی ایک چیز کو لے کے ڈسکس کریں، سمجھیں، تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ یہ لمیٹڈ ہے، یہ کمزور ہے، یہ ڈپینڈنٹ ہے، یہ خود بخود نہیں بن سکتی یہ چیز، ٹھیک ہے۔ یہ کرٹیکل تھنکنگ ہے، ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ تھنگس کین ناٹ میک دم سیلوز، تھنگس کین ناٹ کریٹ دم سیلوز۔ اور جب ہم کرٹیکل تھنکنگ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ ہمارے سامنے ہماری جو ایک تو برین ہوتی ہے جس کے اندر سینسز کے تھرو انفارمیشن فیڈ ہوتی ہے، یا تو ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اسمیل کرتے ہیں، ٹچ کرتے ہیں یا ٹیسٹ کرتے ہیں، اور وہ جو حقیقت ہے اس کو اگر ہم ڈیپلی دیکھیں گے، اوور آل ایک کمپریہنسو طریقے سے دیکھیں گے، تو پھر وہ ریالٹی جو ہے ہمیں بہت ساری انفارمیشن اس ریالٹی سے ملے گی، پھر ہم اپنے پریویس انفارمیشن جو ہے اس کو لنک کر کے سمجھیں گے کہ ہمارے سامنے جو چیز ہے وہ کیا ہے، and we will then be able to produce a thought about it, an understanding about it۔ اور یہ ڈفرینٹ ہے رٹا لگانے سے یا میمورائزیشن سے، یہ کریٹیکل تھنکنگ ہے۔ تو یہاں پہ ڈاکٹر فریحہ میں آپ کو انوائٹ کروں گی یہاں پہ ایڈ کرنے کے لیے کوئی پوائنٹس یا ایگزامپلس کہ آپ اپنے اسکول میں کیسے کریٹیکل تھنکنگ کو پروموٹ کرتے ہیں۔ جی سسٹر عظمیٰ، جزاک اللہ۔ کریٹیکل تھنکنگ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہم اپنے اسکول میں امپلیمنٹ کرتے ہیں دیٹ از ریفلیکٹیو کنورسیشن۔ What reflective conversation is? Reflective conversation is the back-to-back discussion by raising the questions۔ آپ بچے سے اس کے لیول کے مطابق questions کریں، اور ایک question کے بعد دوسرا question اور دوسرے کے بعد تیسرا questions کریں، اور جب آپ بچے سے question کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے دلائل بھی بلڈ کرتے جائیں۔ کریٹیکل تھنکنگ کی سب سے بہترین مثال جو ہمیں ملتی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب سورج پہ غور کیا، جیسے ابھی ہم پچھلی آیت میں بھی آپ بتا رہی تھی، سورج پہ غور کیا، چاند پہ غور کیا، اور پھر اس کے جواب دیے کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، سورج کیوں نہیں ہو سکتا، ان کے اندر سے ایک ریفلیکشن آ رہی تھی، وہ اس کا جواب دے رہے تھے اور وہ اپنے آپ سے ڈسکشن کر رہے تھے۔ اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ساتھ اس طریقے سے ریفلیکٹیو وے میں کنورسیٹ کر رہے تھے، تو ٹیچنگ کے لیے بھی بے شک آپ ایک مدر کے طور پہ ٹیچنگ کر رہے ہیں، بے شک آپ ایک کلاس ٹیچر ہیں، اسکول ٹیچر ہیں، آپ میں سے کوئی کسی کا بڑا بہن بھائی ہے، کوئی بھی کسی بھی لیول پہ اگر کسی چھوٹے بچے سے یا اپنے ایج گروپ سے ڈسکشن کر رہا ہے تو ہیو اے ریفلیکٹیو کنورسیشن، اس کو ریفلیکٹ کریں، ساتھ ساتھ اس سے ریلیٹڈ کوشچن کریں، اور ان کوشچنس کے اوپر پھر ریشنلٹی دیں۔
جیسے ابھی ہم نے بتایا کہ جیسے آپ نے ابھی ریئلٹی کا بتایا، تو اس کائنات کی سب سے بڑی ریئلٹی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. ہم جب تک اس ریئلٹی کو ساتھ انکلکیٹ نہیں کرتے، ہمارے پاس ریشنالٹی نہیں آ سکتی. اللہ تعالیٰ کی ذات ہی وہ واحد ذات ہے جو کہ ہر طرح کی سب سے بڑی دلیل ہے، ہر طرح کی سب سے بڑی ریزن ہے اسی بھی نالج کو لینے کے لیے. تو جب ہم بچے سے ڈسکشن کریں، ایک کوشچن وہ کر رہا ہے کہ اچھا آپ بتائیں کہ یہ پلانٹ ہے، ٹھیک ہے، ہم پلانٹ کیسے گرو کرتا ہے. ہم نے جو سائنس کی کتابوں میں ہم اس کو پڑھائیں گے کہ جی پلانٹ پانی سے گرو کرتا ہے، اس کو پانی دی جاتا ہے، اس کو سورج کی روشنی دی جاتی ہے تاکہ وہ فوٹو سنتھسس کر سکے. پھر ہم اس سے ریلیٹڈ اور کوشچن کریں گے کہ سورج کی روشنی جو ہے وہ کیسے، سورج کو کیسے پتا ہے کہ اس نے اپنی سن لائٹ کو پتے کو کیسے پتا ہے کہ اس نے سن لائٹ کو ابزارب کرنا ہے، یا کتنی نیڈ پانی کی ہے، اور یہ ایک پلانٹ کی روٹس کیسے ڈیسائیڈ کرتی ہیں انہوں نے موو کرنا اور اپنے جو ہے وہ برانچز نیچے ڈاؤن سائڈ دا سوئل انہوں نے اپنی برانچز کو نکالنا ہے. تو یہاں سے وہ سوچنا شروع کر دے گا کہ ہاں وہ تو ایک سیڈ تھا، وہ نکلا، اس کی روٹس نکلی، پھر اس کا سٹیم نکلا، پھر اس کے لیوز نکلے، پھر اس کا فلاور بنا. تو یہ کیسے ایک اسٹرکچر سے دوسرا اسٹرکچر شفٹ ہو رہا ہے، اور ایک اسٹرکچر سے پھر تیسرا اسٹرکچر بن رہا ہے، پھر وہ ٹال ہو رہا ہے، پھر وہ فوڈ بیئرنگ کر رہا ہے، پھر وہ ریسائکل ہو رہا ہے، اس کے سیڈز فروٹس کے ہم دوبارہ یوز کر رہے ہیں. تو یہ پورا کنیکشن جا کے اللہ تعالیٰ کی ذات سے بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ایسا ہے. اور وہاں سے پھر جب اس کو ریشنالٹی ملتی ہے تو اس کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے. جتنی بھی کریٹیکل تھنکنگ ہے، جتنی ریفلیکٹیو کنورسیشن ہے، اس کو ہمیں ریئلٹی کے ساتھ، پریویس انفارمیشن کے ساتھ، یہ جو 5 سینسز ہیں ان کے ساتھ کنیکٹ کر کے بچے کے نالج کو عقیدے کے مطابق بلڈ کرنا چاہیے، تاکہ وہ کریٹیکلی تھنکنگ بھی اس کی ڈیولپ ہو اور وہ ایک مضبوط عقیدے والا لرنر بنے. بالکل، جزاک اللہ خیر. سو بیسکلی پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہمیں بس بتایا جاتا تھا کہ اللہ ہے، اللہ پہ ایمان لے آؤ. اللہ نے ہر چیز کو بنایا ہے، اللہ نے اس کو بنایا، اس کو بنایا، بس مان لو کہ اللہ نے بنایا. بٹ یہاں پہ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود بھی ہمیں ایسے نہیں کہا کہ مان لو کہ میں نے تمہیں بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ غور و فکر کرو اور سمجھ لو. ٹھیک ہے، ڈونٹ جسٹ بی بلائنڈ. بلکہ قرآن پاک میں بہت سارے آیات ہیں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کنڈیم کرتے ہیں ظن کو، کنجیکچر اور ڈاؤٹ کو، کہ تمہارے پاس کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے، تمہارا یقین جو ہے وہ 100% ہونا چاہیے. اور آئی تھنک جو ڈاکٹر فریحہ نے یہاں پہ ہمیں جو ایگزامپل دیا ہے، اور conversation in this way which is questioning and then reflecting on the question and then answering the question yourself, rather than کہ آپ خود جب جواب بنا بنایا کوئی دے رہا ہے، آپ خود اس جواب کو ڈھونڈو. تو اس میں ہم آپ کو فردر بھی گائیڈ کر سکتے ہیں. there is some research by some Muslim scholars in Cambridge on dialogic teaching as well. ٹھیک ہے، ڈائلوجک ٹیچنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میتھڈالوجی تھی کہ وہ سوال پوچھتے تھے، اور پھر اس سوال کے بعد جو وہ ان کو جواب آتا تھا اس کے اوپر پھر وہ ایک اور سوال پوچھتے تھے یا کوئی کلیریفیکیشن دیتے تھے. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا آگے بھی ہم اس پہ بات کریں گے. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں دیٹ از اباؤٹ ٹرانسفارمیشن. So transformation of a personality cannot happen until you have established a process of thinking within the individual. چاہے وہ بڑا ہے یا وہ چھوٹا ہے. اور thinking کا جو process ہے وہ ہے reality کو observe کرنا، سابقہ معلومات، previous information کو اس کے ساتھ جوڑنا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس کو critically analyze کرنا. So جزاک اللہ خیر Dr. Priya for that very nice example. So we have looked at this issue now of transformation. So just to conclude the point of transformation actually, اس میں critical thinking کے بعد کیا ہے؟ truth کو اپنانا، سچ کو اپنا لینا، حق پہ آ جانا. اور آج کل جس چیز کا ہماری سوسائٹی شکار ہے، and every day I hear these horrible stories and I have these long conversations with mothers جن کے بچے اتنا اس پوائنٹ کو دے کے بیٹھ کے ہیں کہ کوئی ایک ٹروتھ تو ہے ہی نہیں، سب کا اپنا اپنا ٹروتھ ہے، جو کوئی کرنا چاہے کر لے، ہمیں کیا مسئلہ ہے، ہم کیوں کسی کو کچھ کہیں گے. Believe me, this is so widespread that it's very alarming. تو
جو ویسٹرن سوسائٹی ہے اس نے یہ چیز فلوٹ کر دیا, یہ آئیڈیا فلوٹ کر دیا کہ there is no truth. But what we are trying to understand here is that رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پرپس تھا, جو مشن تھا ان کا, وہ یہ تھا کہ حق اور باطل کے بیچ میں ایک فرق لے کے آنا, ظلمات اور نور کے بیچ میں فرق لے کے آنا, ٹروتھ اینڈ فالسہڈ. ٹھیک ہے, there is just either one straight path, there's a straight path or there is a wrong path. Okay, and it's the straight path that we have to understand. So we have to walk down. تو یعنی کہ پھر جو critical thinking جو آپ کر لیتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے not کہ آپ فلسفے لے کے بیٹھ جائیں, بٹ آپ ایک کنکلوژن پہ آئیں کہ یس, اللہ از مائی رب, محمد صلی اللہ علیہ وسلم از مائی پروفیٹ, ہی از دا میسنجر صلی اللہ علیہ وسلم, اینڈ مائی دین از اسلام. یہ ہے وہ عقیدہ جو مضبوط ہونا چاہیے, بلڈ ہونا چاہیے. پھر اس عقیدے سے جو نیکسٹ اسٹیپ ہے وہ یہ آتا ہے کہ آپ اس عقیدہ کو ایک ریفرنس پوائنٹ بنا لیتے ہیں اپنے لائف کے ہر چیز میں. ٹھیک ہے, تو یہ ٹرانسفارمیشن پھر یعنی کہ ہو جاتی ہے انسان کے اندر. سو اب ہمیں اور سورس آف نالج کی بھی بات ہم نے کر لی کہ سورس آف نالج ول انیشلی بی قرآن, قرآن ول بی دا سورس آف نالج. اور اس کے بعد جو چیزیں ہیں جو ہم ریالٹی سے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے انڈے کو کیسے ابالنا ہے یا ٹماٹر کو کے بیج کیسے زمین میں ڈالنا ہے, وہ تو ہم انسان جو ہے اپنی ایکسپیریمنٹیشن کے تھرو اور ان چیزوں سے نالج اپنا حاصل کر سکتا ہے. بٹ جو پیمانہ ہے نالج کو جج کرنے کا اباؤٹ لائف, اباؤٹ ٹروتھ, فالسہڈ, وہ شریعت ہوگی. So now let's go to some other ideas. How did Rasulullah sallallahu alaihi wasallam view the learners? تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انڈیویجول لرننگ سٹائلز کے معلومات تھے. وہ ڈفرینٹ اسٹریٹجیز یوز کرتے تھے ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ. کوئی ان کو کوئی سوال پوچھتا تھا, وہ اس کو ایک مختصر چھوٹا سا جواب دے کے اس کو بھیج دیتے تھے. ٹھیک ہے, کسی کے ساتھ وہ ایک بہت ڈیٹیل اور لمبی ڈسکشن کرتے تھے. تو اس میں جو سب سے ایک ایگزامپل جو بہت کلیئر ہے وہ یہ ہے کہ جب سب لوگوں کو حکم دیا گیا کہ سب جہاد پہ جائیں, اور جہاد کا بہت بڑا فرض اسلام میں ہے جو ہمیں پتہ ہے کہ بہت زیادہ نگلیکٹ ہو گیا ہے, بلکہ ختم ہی کر دیا گیا ہے, چند لوگ ہی ہیں جو آج کل جہاد کر رہے ہیں. But jihad in Islam is one of the most important actions that Muslims have to do. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں constantly جہاد کر رہے تھے. There was he went himself on 27 expeditions اور 50+ expeditions ان کے بغیر بھی ہوئے تھے جس میں صحابہ گئے تھے. تو جب انہوں نے حکم دیا سب کو جانے کے لیے تو ایک شخص ان کے پاس آیا اور اس نے پوچھا کہ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے والدین ہیں جو میرے اوپر پورے ڈپینڈنٹ ہیں, تو میں کیا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ آپ اپنے والدین کو جا کے دیکھو. تو یعنی کہ انہوں نے اس شخص کے لیے ایک اسپیسیفک اس کو ایڈوائس دے دی, اس کو دیکھ کے, اس کی ریالٹی کو دیکھ کے. ٹھیک ہے, بٹ جو حکم ہے وہ اسٹینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے, سو یہاں پہ یہ ایک ایگزامپل ہے ٹو سی ٹو انڈرسٹینڈ دا ڈفرنٹ لرننگ اسٹائلس آف پیپل. تو ڈاکٹر فریحہ, یہاں پہ آپ کوئی کامنٹ کریں گی ریگارڈنگ لرننگ اسٹائلس؟ ایگزیکٹلی, بالکل میں کروں گی. ایز آئی ایم این ایجوکیشنل ریسرچر آلسو, تو اس میں 1983 میں ہاورڈ گارڈنر ایک سائیکالوجسٹ ہیں جنہوں نے اب مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 1300 سال کے بعد یہ ایک تھیوری بنائی جس کو انہوں نے ڈفرینٹ لرننگ سٹائلز کے نام سے ملٹیپل انٹیلیجنس تھیوری کا نام دیا. اور میں نے جب وہ تھیوری پڑھی تو آئی واز ریئلی سرپرائز ٹو سی کہ جو سٹائلز انہوں نے لرننگ کے بتائے ہیں وہ تو آلریڈی 1400 سال پہلے ہمارے ہولی پروفٹ ہمیں بتا گئے ہیں. بالکل, جزاک اللہ خیر for that. So this is some, Exactly. again this is something I want us to really understand and learn کہ جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں وہاں پہ ویسٹرن اکیڈیمیا کی کریڈیبلٹی مانی جاتی ہے. کوئی ویسٹرن ریسرچر یا کوئی اسکالر کچھ کہے تو اس چیز کو بہت اہمیت دی جاتی ہے. ہمارے سارے اسکولس جو ہیں وہ ان کے میتھڈالوجیز کو لے کے بہت زیادہ پیسے کما بھی رہے ہیں کوائٹ فرینکلی. ٹھیک ہے, بٹ جو اسلامک ریسرچ ہے ہمیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے. اور بہت سارے لوگوں نے اسلامک ریسرچ کی ہے جس میں سے there is somebody called محمد الشریف جنہوں نے ایک کتاب لکھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میتھڈالوجیز پہ. آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں, آن لائن مل جائے گی آپ کو. سو ہی واز لائک یعنی کہ جو سورس آف اسلام ہے وہاں سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں مکمل گائیڈنس مل جاتی ہے
کہ کیسے ڈفرینٹ بچے کی پرسنالٹی ڈفرینٹ ہوتی ہے. اب جیسے آپ کے گھر میں جو بچے ہیں ان میں سے کچھ ہیں جن کو جو بہت آرام سے آپ کی بات سمجھ لیتے ہیں, جلدی سمجھ لیتے ہیں, اور کچھ ہیں جن کے ساتھ آپ کو زیادہ ڈسکشن کرنی پڑتی ہے. سو یو ہیو ٹو یوز ڈفرنٹ اسٹریٹجیز ود ڈفرنٹ پیپل. تو کچھ احادیث بھی ہیں جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کسی چیز کا حکم دیا, he would ask those people to do what was in their ability. Okay? میں ریسورسز ساری اینڈ پہ بتا دوں گی انشاءاللہ. اوکے, so the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam also said, this is a hadith, may Allah bless the one who helps his child in performing good deeds and avoiding bad ones. When asked how, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he said, by accepting what is within his ability and putting aside what is beyond it. So یہاں پہ یہ جو ایک روایت ہے اور ایک حدیث ہے, یعنی کہ ایک تو ایک observation ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, اور دوسری حدیث ہے, اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر بچہ ہر کام نہیں کر سکتا. آپ کا ایک بچہ جب قرآن پڑھے گا وہ اسپیڈ سے پڑھے گا, ٹھیک ہے, ایک آہستہ پڑھے گا. آپ کا ایک بچہ بہت انجوائے کرے گا, پورے 20 تراویاں پڑھ لے گا, ایک دو کے بعد تھک جائے گا. تو یہاں پہ ہم فرض اور حرام کی بات نہیں کر رہے. فرائض میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے, حرام میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. کوئی حرام نہیں آپ الاؤ کر سکتے کہ اس سے تو سیلف کنٹرول نہیں ہے. یو کی ناٹ سے دیٹ. یہاں پہ وہ بات ہو رہی ہے ریگارڈنگ نوافل اور مندوبات اور یہ چیزیں, ٹھیک ہے. یہاں پہ یہ بھی بات ہے مدرس, پلیز لک آفٹر دس ایشو, دیٹ academic ability. ہر بچہ academically سیم نہیں ہے, اور کچھ بچے ہوتے ہیں جو بالکل they not cut out for school at all. ان کو نہیں اچھا لگتا اسکول, they prefer to do something with their hands. لیکن ہمارے ایجوکیشن سسٹم نے اب یہ سب کچھ ختم کر دیا ہے. کوئی ووکیشنل اسٹڈیز نہیں ہے, یعنی کہ ووڈ ورک, کارپنٹری, یہ ساری چیزیں جو ہونی چاہیے, مکینکس اور سوئنگ, کوکنگ, یہ سب کچھ ہونا چاہیے اسکولس میں, تاکہ بچے اسکلز لرن کریں. اور جو بچے اکیڈیمکلی نہیں اسٹرانگ ہوتے یا وہ نہیں کرنا ہی نہیں چاہتے, وہ دے ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اٹ, تو پھر ان کے پاس کوئی الٹرنیٹیو ہو. تو یہ بھی ایک چیز ہے جس پہ ہمیں غور و فکر کرنا ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں اور تعلیم ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں, کیوں ہم اس فیکٹری ٹائپ تعلیم کو دیکھیں گے, اس پہ چلیں گے. وائی there are so many people now doing homeschooling all over the world, and there's so many resources جس سے آپ کر سکتے ہیں. So you should not be afraid of that. اور پھر فائنلی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بولتے تھے تو he would speak in a simple and clear way so that all who heard him could understand him. ٹھیک ہے, سو لیٹس اسپیک کلیئرلی. لمبی تقریریں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مختصر بات کرتے تھے. جنرلی بہت کم ان کی احادیث ہیں جو لمبی ہیں. And I remember when I first started to learn about Islam, اور جب مجھے بہت شوق تھا کہ میں حدیث پڑھوں, تو مجھے چھوٹی چھوٹی حدیث پڑھ کے مجھے مزہ ہی نہیں آتا تھا. I was like, this is not enough. I want more. I want to know more. What did Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم say? لیکن then I realized کہ یہ جو 2 لائنیں ہیں اتنے پاورفل ہیں, اس کے اندر جو ہے اس پہ مجھے غور و فکر کرنا چاہیے, بیکاز یہ سمپل ہے. اسلام سمپل ہے, اسلام کمپلیکس تو ہے نہیں, ٹھیک ہے. تو ہمیں اس کو کمپلیکس نہیں بنانا. اب اس بات پہ ہم چلتے ہیں کہ جو ٹیچرز جو ہوتے ہیں وہ obviously وہ بچوں کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں, مدرس بچوں کی تربیت کر رہی ہوتی ہیں. تو اس پہ تھوڑا سا اگر ہم بات کر لیں کہ یہ اس حدیث سے ہم سب واقف ہوں گے یقیناً انشاءاللہ کہ کوئی بچہ نہیں پیدا ہوتا ایکسپٹ وہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, اور اس کے والدین ہیں جو اس کو یہودی, عیسائی یا مجوسی بناتے ہیں. تو فطرت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ وہ معصوم ہے. فطرت کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ اچھائی کی طرف مائل ہے. He is inclined towards goodness. Okay. He is also inquisitive and intuitive to learning and responding. یعنی کہ بچہ سیکھنا چاہتا ہے. بچہ جب انویسٹیگیٹ کر رہا ہوتا ہے پورے گھر کو, وہ سمجھنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ہیں کیا. لیکن obviously اس کو اتنا نہیں پتا کہ یہ تو میرے مدر کی بہت قیمتی چیز ہے, یا یہ میرے فادر کی بہت قیمتی چیز ہے جس کو وہ ڈسٹروائے کر رہا ہوتا ہے.
बट इस वजह से हमें उस चीज़ को नेगेटिव नहीं लेना, हमने उसको चैनल करना है और उसके लिए हमने स्ट्रैटेजी बनानी है, हाउ टू engage the curiosity and the wonder that children are born with. और एक और हदीस जो अक्सर हम अपने सेशंस में आपको बताते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कलम है वो उठाई जाती है 3 लोगों से, एक सोया हुआ शख्स जब तक वो जागता नहीं है, एक बच्चा जब तक वो बड़ा नहीं होता, और एक मजनून शख्स जब तक उसके होश हवास सही नहीं हो जाते। तो यहाँ पे इस हदीस में हमें ये पता चलता है कि एक बच्चा जब तक बालिग नहीं होता, उसका हिसाब किताब फरिश्ते मलाइका नहीं लिख रहे होते, दे आर नॉट राइटिंग एनीथिंग डाउन, ठीक है, अबाउट हिज बैड एक्शंस। सो बल्कि उसकी जो नेकियां हैं वो लिखी जा रही होती हैं। तो इस हदीस से भी हमें गाइडेंस मिल रही है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कि अकाउंटेबिलिटी बच्चों की नहीं होती। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेस्ट एग्जाम्पल थे जिनसे हम सीख सकते हैं कि हाउ टू बी मर्सीफुल टुवर्ड्स चिल्ड्रन, और बच्चों की वो मोहब्बत कैसे हम दे सकते हैं। तो एक हदीस में ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे होता है कि मैं नमाज शुरू करता हूँ इस नियत से कि मैं इसको लंबी ही करूँगा, लेकिन बच्चे की रोने की आवाज़ जब आती है तो फिर मैं उसको नमाज को छोटा कर देता हूँ, और क्योंकि मुझे पता है कि जो बच्चे के रोना है उसकी माँ को तंग करेगा। ठीक है, तो इसके मैं पैराफ्रेजिंग कर रही हूँ यहाँ पे। फिर एक और हदीस है जो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बताती हैं कि एक वाक़या था जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में एक बच्चा बैठा हुआ था और उस बच्चे ने यूरिनेट कर दिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी मंगवाया और पानी के साथ अपने लिबास जो है वो साफ कर लिया, लेकिन उन्होंने बच्चे को कुछ नहीं कहा, ना ही उसकी माँ को कुछ कहा। फिर एक और रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद की में जब आते थे तो उनके जो नवासी थी उमामा, वो उनके कंधों पे होती थी। तो वो ऐसे ही आते थे मस्जिद में, कंधे पे उनको बिठा के और नमाज शुरू कर देते थे। फिर जब वो रुकू में जाने लगते थे तो उसको नीचे उतार देते थे, और फिर जब वो दोबारा उठते थे फिर इसको दोबारा उठा लेते थे, यानी कि नमाज के दौरान वो बच्ची को उठाते थे। तो ये हैं कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ लव एंड मर्सी ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिकॉज जो टीचर जब तक रिलेशनशिप नहीं बनाती बच्चों के साथ तो वो कामयाब नहीं हो सकती। सो यहाँ पे हम थोड़े से आपको भी इंगेज करते हैं। लेट्स डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ लव एंड मर्सी एज मॉडल्ड बाय प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहाँ पे आपको मुश्किल लगता है ये मतलब ये लव एंड मर्सी को शो करना, और कैसे ये आपके लिए एक ऑब्स्टिकल है तरबियत में या टीचिंग में। तो इसमें आपको चैट में कोई टाइप करना चाहे तो चैट में टाइप कर लें, कोई हैंड रेज करके कुछ शेयर करना चाहे या सवाल पूछना चाहे तो यहाँ पे आप पूछ लें। डॉक्टर प्रिया, आप भी यहाँ पे बताएं कि द इम्पोर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप। कल भी आप मुझे एक एग्जांपल दे रही थी अबाउट रिलेशनशिप्स विद द चिल्ड्रन, तो यू कैन शेयर दैट विद अस। जी बिल्कुल, जज़ाकल्लाह सिस्टर उज़्मा। रिलेशनशिप आपने टीचर्स का कहा है, ये सिर्फ टीचर्स के लिए नहीं, ये मदर्स के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। ये एक इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कोई भी स्टूडेंट जो जिसका रिलेशनशिप बिल्ड हो नहीं हो पाता अपने किसी भी रिश्ते से, लाइक वो फादर है, वो मदर है, या वो टीचर है, उसकी लर्निंग प्रोग्रेस वैसे नहीं होती। क्योंकि बच्चे को जब हम पढ़ाना शुरू करते हैं या उसको बताना शुरू करते हैं, उसका सबसे पहला उसकी जो एक सेंस होती है, जो परसेप्ट करती है, वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड कंफर्टेबिलिटी होती है। जब तक बच्चा कंफर्टेबल नहीं होता, जैसे हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा हमने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से हाथ मिलाने में पहल करते थे, उनको सलाम करने में पहल करते थे, उनको उनको देख के मुस्कुराते थे और उनके साथ बहुत मोहब्बत और शफकत से पेश आते थे। तो जब बच्चों को डील किया जाए तो उनके साथ उनके सवालों पे उनको डांटना नहीं चाहिए, उनके सवाल करने के ऊपर उनको सब नहीं करना चाहिए। उनके सवाल करने पे अगर आपको जवाब नहीं आता तो आप उसको रीडायरेक्ट करें, और उस अगर आपके पास जवाब नहीं तो रीडायरेक्ट करें, और बच्चे को भी रीडायरेक्ट करें ताकि वो अपने क्वेश्चन को दोबारा से सोचे या उसका एंगल चेंज करे। और अगर उसने कोई गलत जवाब भी दे दिया तो उसको उसके ऊपर उसको डिस्करेज नहीं करना चाहिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी मिसालें हमारे पास हैं इस तरह से टीचिंग करने के लिए। और अभी कुछ अर्सा पहले मेरे पास एक केस आया,
پاکستان کے بڑے اسکولس میں بچہ پڑھ کر آیا لیکن وہ نہیں انگیج ہو رہا تھا اکیڈمکس میں. The way my teachers engaged with him through relationship, آپ دیکھیں وہ کیسے ایکسل کیا اس نے ماشاء اللہ. I was so surprised to see, the family was so surprised to see, and the child is of 11 years. 11 years تک اس بچے کی ریلیشن شپ بلڈ نہیں ہوئی، نہ اس کے پیرنٹس کی طرف سے نہ اس کی ٹیچرس کی طرف سے. The moment teacher built the relationship, he started to respond in academics also. بالکل، جزاک اللہ خیر. کافی سارے کامنٹس آ گئے ہیں چیٹ میں، ان کو دیکھتے ہیں. کچھ کافی سملر بھی ہیں کہ اٹس ہارڈ ٹو بی پیشنٹ وین دا چلڈرن آر ریئیکٹنگ. بچے بات نہیں سنتے، ٹائم کی کمی ہے، اس وجہ سے ہم کیسے پیشنٹ ہو سکتے ہیں. تو یہ والے جو سوال ہیں، یہ پہلے جو 3 سوال آئے ہیں، یہ کامنٹس آئے ہیں، اس میں آئی تھنک دا پرابلم وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ از دیٹ بچے کا تو قصور نہیں ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. بچے کا تو قصور نہیں ہے کہ ہم نے اپنی ٹارگیٹ ختم کرنی ہے اور لیسن کمپلیٹ کرنا ہے. That's not anything to do with the child. وہ بچہ جو ہے، اس کے جو بھی ایموشنس ہیں یا اس کو جو بھی کرائسس اس وقت چل رہا ہے اس کے ساتھ، جس کی وجہ سے اس کا بیہیویئر صحیح نہیں ہے، اس کو انویسٹیگیٹ کرنا ضروری ہے. And when I do teacher training, میں تو ٹیچرس کو کہتی ہوں کہ you need to stop the lesson. آپ باقی بچوں کو کسی چیز میں مصروف کریں، انہیں کہیں کہ look read the next page and you take that other child اور آپ اس کی کاؤنسلنگ کریں یا at least listen to him, ask him کہ what is wrong, why are you upset, instead of ڈانٹنا اور کہنا کہ تمہیں مسئلہ کیا ہے یا تم یہ کیوں نہیں کر رہے یا تم میری بات کیوں نہیں سن رہے. اس سے یہ پوچھیں کہ are you okay, what is upsetting you. جب آپ یہ سوال پوچھتے ہیں what is upsetting you, immediately بچے کو ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ you do care about them. تو یہ جو مرسی کی ہم جو بات کر رہے ہیں اور لو اینڈ ٹینڈرنس اور کیئر کی جو ہم بات کر رہے ہیں، یہیں پہ تو وہ آئے گی. اٹس ناٹ، یعنی کہ مرسی یہ نہیں ہے کہ آپ نے سارے بچوں کے لیے آپ نے ان کو لنچ کی ٹریٹ دے دی، ٹھیک ہے، یا آپ نے ان کو عید کے گفٹ دے دیے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہے پیار اور محبت، کہ ہم ان کے ساتھ جب ہم اچھے موڈ میں ہوتے ہیں تو ہم کوئی اچھا کام ان کے ساتھ کر لیں. ایکچولی بچے کو آپ کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب وہ ایموشنلی ڈسٹربڈ ہے، چاہے وہ 30 کے کلاس کے بچوں کے بیچ میں بیٹھ کے ڈسٹرب ہو رہا ہے، یا وہ گھر میں ڈسٹرب ہو رہا ہے، یا وہ رات کو یا صبح کو یا گاڑی میں یا شاپنگ مال میں، جہاں پہ بھی اس کا کرائسس چل رہا ہے، وہاں پہ آپ کو ہر چیز کو چھوڑ کے اس کو دیکھنا ہے. آپ کے باقی جو کام ہے وہ ہو جائیں گے. ہم نے خود یہ چیز بنا لی ہوئی ہے کہ ہم پرائیورٹی دیتے ہیں اپنے کاموں کو، اپنے ٹائم ٹیبل کو، اپنی ٹارگیٹس کو. سو دیٹ از اے شارٹ آنسر فار دیز کوشچنس. اوکے، سو کچھ ڈیٹیلس کوشچنس آ رہے ہیں ریگارڈنگ سبلنگس فائٹنگ اور یہ سب کچھ. تو ہمارے جو یوٹیوب چینل ہے اس میں کچھ ہیں ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں. ایک ویڈیو ہے ڈسپلن وداؤٹ ڈراما، میں اینڈ سیشن پہ شیئر کروں گی انشاءاللہ کچھ لنکس ہمارے یوٹیوب چینل کا، تربیت اسٹیپ ٹو سکسیس. اس میں ایک ویڈیو ہے ڈسپلن وداؤٹ ڈراما. اس میں آپ کو بہت اچھی اسٹریٹجیز مل جائیں گی کہ جب سبلنگس فائٹ کرتے ہیں تو کیا کرنا ہے، جب بچے آپ کی بات مان نہیں رہے ہوتے تو کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، سو جزاک اللہ خیر فار یور پارٹیسپیشن. اب ہم کنٹینیو کرتے ہیں. Sister Uzma, may I add one point here? Yes, sure, of course, yes. جی، جو ہماری مدرس ہیں یا جو ٹیچرز ہیں وہ پینک سچویشن میں کب جاتی ہیں جب بچے سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. اکثر آپ لوگوں نے یہ بات سنی ہوگی کہ چائلڈ از اے بلینک پیپر، چلڈرن از اے بلینک پیپر، دے آر بلینک پیپر. آپ اس پہ جو لکھیں گے وہی وہ ریفلیکٹ کریں گے. لیکن ہم اس کی فلپ سائڈ پہ نہیں سوچتے. فلپ سائڈ پہ سوچنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں آپ سے یہ کوشچن کروں کہ ایک بچے کی عمر اگر 1 گھنٹہ ہے، اس کو پیدا ہوئے 1 گھنٹہ ہوا ہے، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو کچھ نہیں آتا، وہ ان لرنڈ ہے یا اس نے کچھ سیکھا نہیں؟ یقیناً آپ لوگوں میں سے جس نے چھوٹا بچہ ہینڈل کیا ہے وہ یہ کہے گا، کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ ہاں اس کو کچھ نہیں آتا، لیکن کچھ مائیں اس کو ریلیٹ کریں گی اور کہیں گی نہیں اس کو رونا آتا ہے. جب وہ 1 گھنٹے کی عمر کا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو رونا سکھایا ہے، اس کو بتایا ہے کہ جب اس کو بھوک لگے گی اس نے رونا ہے، جب اس کا واش روم وہ اپنا پیمپر خراب کرے گا اس نے رونا ہے، یا اس کو کوئی اریٹیشن ہوگی تو اس نے رونا ہے. اٹ مینس کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو
سکھا کے بھیجی ہیں. جب اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں لے کر آتے ہیں تو اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان پٹ کیا ہوا ہے جو کہ آتی اس نے ریفلیکشن دینا شروع کر دینا ہے. اور بچہ نیچرلی ایک ریسرچر ہے, وہ ایک انکویسٹو پرسن ہے, اس نے سوال کرنا ہے. پرابلم یہ ہے جب وہ سوال کرتا ہے اور ہم اس کے لیے ریڈی نہیں ہوتے, کیونکہ ہم نے خود کریٹیکل تھنکنگ نہیں کی ہوتی. جب ہمیں یہ پتا ہو کہ یہ بچے کی لرننگ کا مطلب ایکسپیرینسز ہیں, تو پیرنٹس یا ٹیچرز کبھی بھی اس سے اریٹیٹ نہیں ہوں گے. جس جس چیز کو وہ ایکسپیرینس کرے گا اسی چیز کا اس کو نالج ہوتا رہے گا. تو ٹل دا ایج آف 14 دا لائف انڈر پیرنٹس اور ٹیچر از دا ایکسپیرینشل لرننگ, جو وہ ایک ڈائریکشن میں اور ریشنالٹی کے ساتھ لرن کر رہا ہے. سو وہ سسٹر جو بھی کامنٹ میں کہہ رہی ہیں کہ ہمارے لیے انکنسسٹنٹ رہنا مشکل ہے, ڈیفیکلٹ ہے, آپ اس کو ایز اے لرنر کنسیڈر کریں. وہ آپ کے لیے پرابلم نہیں ہے, آپ اس کے لیے گائیڈر ہیں, آپ اس کے لیے ایک رول ماڈل ہیں. سو ماڈل لرننگ کرائیں اس کو, جو آپ کرانا چاہتے ہیں وہ خود کریں, بچہ آٹومیٹیکلی سیکھے گا. جزاک اللہ. بالکل, جزاک اللہ خیر, that's excellent advice. I love that point that you made کہ پرابلم بچے کا نہیں, پرابلم ہمارا ہے, ہم نے سوچنا ہے انشاءاللہ. Okay, so let's move on. Let's talk more about اسی چیز کو ہم تھوڑا اور سمجھتے ہیں. جو آپ کے سوال ہیں مے بی آپ کو اس پوائنٹ سے کلیئر ہو جائے گا کہ اسلامک جو ریسرچ ہے اس میں بچوں کی اسٹیجز آف ڈیولپمنٹ کو ہم ایسے ڈیوائڈ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, برتھ ٹو 7 years, پھر 7 to 10, 10 to 14 and 14 plus. کسی کو آئیڈیا ہے کہ ہم یہ 7 سے تک کیوں ہیں اور 10 تک کیوں یہ نمبرز آئے ہیں؟ یہاں پہ تھوڑی سی کریٹیکل تھنکنگ کریں, سوچیں ذرا کہ کون سی چیز یاد آپ کو آ رہی ہے by looking at this 7 years یا 10 years یا 14 years, کیا ہے؟ جی بالکل, صلاح, نماز. سو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہوتا ہے اس کو نماز سکھاؤ. تو لیکن اس سے پہلے ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ 7 سال سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ اس کو ہمیں ایک ماحول دینا ہے, انوائرمنٹ دینی ہے جس کے اندر اس کو اچھی چیزیں نظر آئیں, اس کو نماز پڑھتے بھی نظر آئے, اس کو پتہ چلے کہ میری مدر جو ہے وہ نماز پڑھتی ہے, 5 times پڑھتی ہے, وہ وضو کر کے پڑھتی ہے, وہ جائے نماز پہ پڑھتی ہے, وہ جو بھی آپ کا لائف سٹائل ہے وہ بچوں کے اندر ابزورب ہو رہا ہوتا ہے. سو دس مینس کہ اپ ٹو 7 years جو تربیت ہے وہ میجورٹی آف تربیت از ناٹ تھرو direct teaching, but it is through role modeling and building an environment. اور پھر 7 سال کی عمر تک جب بچہ ہو جاتا ہے اس کی پھر رائٹ اور رانگ اور یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ cognitive skills اس کی ڈیولپ ہو جاتی ہیں. He is able to take information and start to learn in a more systematic way. So 7 سے 10 تک پھر ہم اس کو سکھاتے ہیں چیزیں, اور ہم اس کو بتاتے ہیں کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم صرف اللہ کی بات مانیں اور ہم اپنی بات جو ہے اس کو نہ مانیں, اپنے ایموشنز, اپنے بیہیویئر سب کچھ کنٹرول کریں, اور پھر ساری ڈفرینٹ جو بھی نالج ہے یہاں پہ ہم بلڈ کرنا شروع کرتے ہیں. اور 10 سال تک ہم اس کو بلڈ کرتے جاتے ہیں, اور 10 سال تک کے بعد ہم اس کی پھر اس طریقے سے ہم تربیت کرتے ہیں کہ کانسیکوینسز جو بچوں کی ہوتی ہیں, consequences of not doing something is understood by them. یعنی کہ اگر کوئی بچہ غلط کام کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے ایسا کچھ, تو اس کے 10 سال کے بعد آپ consequences ان کے لیے لے آ سکتے ہیں. اور 14 سال کا مطلب ہے جب وہ بالغ ہو جائے, تو کبھی بچہ 12 سال میں بھی بالغ ہو جاتے ہیں, یا 13 میں یا 15 میں. تو بیسکلی یہ ہے پیرامیٹرز جس میں آپ نے جو تربیت کرنی ہے اس کا سٹائل بدل جائے گا. تو پہلے 7 سال کے اندر آپ نے محبت دکھانی ہے بچے کو بہت زیادہ, اور انوائرمنٹ ایسے بنانی ہے جس میں وہ جو بھی پک اپ کر رہا ہے وہ اچھی چیزیں ہیں. دیکھیں, جو اگر آپ گھر میں خود نماز اس کے سامنے پڑھ ہی نہیں رہے, اور 7 سال کی عمر میں آپ اسے کہیں کہ چلو اب ہم نے نماز پڑھنی ہے, تو وہ کیوں پڑھے گا؟ اٹ ول بی ڈیفیکلٹ, آپ کو مشکل لگے گا وہ کام کرانا. اگر آپ خود نہیں قرآن پڑھ رہے یا آپ خود ریڈنگ نہیں کرتی, تو آپ کا بچہ نہیں ریڈنگ کرے گا. اکثر اسکولز میں بہت سارے پروگرامس ہم رکھتے ہیں کہ ریڈنگ کلب ہو جائے, اور ریڈنگ ٹارگیٹس ہو جائے, ریڈنگ ڈائری ہو جائے, بٹ who reads the most, جن کے والدین پڑھ رہے ہوتے ہیں. سو وہ جو گھر کے کام ہیں وہ گھر والے اگر کریں گے
تو اسکولز اور ٹیچرس کے لیے بھی آسان ہو جاتا ہے، اور بچے کے لیے بھی وہ جو ماحول ہے وہ اتنا فائدہ مند ہوتا ہے، بیکاز جب وہ بچہ بالغ ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کو گھر سے کوئی دلچسپی نہیں رہتی، اور اگر اس کی تربیت نہیں ہوتی اس وقت تک تو پھر آپ کو وہ بچہ ٹین ایجز میں بہت زیادہ پرابلمس دے گا۔ تو اب ان سارے ایریاز میں کیسے مسائل کو سالو کرنا ہے وہ ہمارے ٹاپک نہیں ہے آج، تو اس لیے ہم اس پہ فوکس نہیں کریں گے، بٹ ابھی ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ when you are teaching the learners you have to understand their reality، ان کی فزیکل، ان کے مینٹل اور ان کے بیہیویئر میک اپ کو آپ کو جاننا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب ہم یہ جان لیتے ہیں پھر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بچے کی تربیت کرنا، ٹرانسفارمیشن لانا کسی کے اندر اوور نائٹ نہیں ہوتا۔ تو اس میں سب سے پہلے آپ کو کیا بلڈ کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے وہ انوائرمنٹ دینی ہے بچے کو۔ The soil in this picture is representing the mind of the child، ٹھیک ہے؟ Sorry, is representing the nourishment that is going into the mind of the child۔ environment ہو گئی، ٹیچر ہو گئی، مدر ہو گئی، جو بھی اس کے ارد گرد ہے۔ The roots are representing that ایمان is being built، پہلے ایمان کو بلڈ کرنا ہے۔ وہی ہم نے کرٹیکل تھنکنگ کی بات کی، کائنات پہ غور و فکر کرنا، بچے کو انگیج کرنا اپنے ساتھ ریگارڈنگ دا کریشن آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ اور اس کے بعد پھر جو ایک درخت کی جو ٹرنک ہوتی ہے وہ پھر بعد میں نکلتی ہے نا، اور یہ ہے انڈرسٹینڈنگ دا دین، اسلامک ویلیوز، اسلامک نالج، یہ پھر ہم یہاں پہ بلڈ کرتے ہیں آفٹر دا ایج آف 7، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کا پھل کیا نکلتا ہے؟ اس کے پھل ہے پھر اس کی شخصیت۔ تو پھل کو نکلنے میں ٹائم لگتا ہے نا درخت میں، تو اس وجہ سے ایک بچے کے اندر بھی وہ پھل نظر آنا جو ہے وہ ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے۔ اور ٹرانسفارمیشن، اگر کوئی بڑا بچہ ہے اس کے اندر بھی ٹرانسفارمیشن لانے کے لیے آپ کو محنت کرنی ہوتی ہے، آپ کو یہ ساری جو چیزیں ہیں اس کو مائنڈ میں رکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ So, what challenges do we face when we are doing this? I'm not going to stop here this time because تھوڑا سا ٹائم زیادہ ہو گیا ہے. So I'm just going to go to the next point. So in the prophetic model, we have discussed all of these things now. And the last thing we are learning now is the methodologies, strategies. So کافی examples ہیں آپ کے لیے. So teaching methods میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم gestures use کرتے تھے، اشارے، ڈائیگرامس بناتے تھے، questions پوچھتے تھے، analogies کا استعمال کرتے تھے، پھر ساتھ ساتھ وہ جو سوال ہوتے تھے ان سوالوں کو ریڈائریکٹ کرتے تھے کہ اگر سوال جو تھا وہ اتنا بینیفیشل نہیں ہوتا تھا تو ایک بینیفیشل سوال وہ لے آتے تھے۔ ریپیٹیشن آف آئیڈیاز، بار بار چیزوں کو دہرانا، یوزنگ اسٹوریز، ٹھیک ہے؟ سو ان کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ سو ایک ایگزامپل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک حدیث میں بتایا کہ جو بھی آرفنس کی دیکھ بھال کرتا ہے، یتیم بچوں کی دیکھ بھال کرتا ہے، he and I are like this in paradise۔ انہوں نے اپنی 2 انگلیاں جو ہیں وہ ساتھ کر دی۔ تو دیکھیں نا، جب وہ سمجھا رہے ہیں ایک بات، وہ ویژولائزیشن جو آ رہی ہے سامنے، ہاتھ جو ہے وہ ویژولائز کر رہے ہیں، صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم تو اتنے قریب ہوں گے، یہ 2 انگلیاں کتنی قریب ہیں، تو ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب ہوں گے جنت میں، اگر ہم یتیموں کا خیال رکھتے ہیں جیسے ان کا حق ہے کہ ان کا رکھا جائے، ٹھیک ہے؟ پھر ایک اور ایگزامپل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رائٹ ہینڈ میں سلک کا کپڑا پکڑا اور لیفٹ ہینڈ میں گولڈ پکڑا، اور کہا کہ یہ دونوں چیزیں یہ منع کی گئی ہیں مردوں کے لیے، میری امت کے مردوں کے لیے یہ دونوں چیزیں منع کی ہیں، تو ان کو دکھایا کہ دیکھیں یہ منع ہے۔ تو یہاں سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ ڈاکٹر پریا، کین یو give us some guidance on how to use props and things and realities to guide the children? ایگزیکٹلی یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس ایج گروپ کو ڈیل کر رہے ہیں۔ اگر ہم بہت چھوٹے بچوں کو ڈیل کر رہے ہیں تو ان کے لیے ہم جو روزمرہ میں روٹین اور استعمال کی چیزیں ہیں ہمارے ارد گرد کے ماحول میں، ان کے ساتھ ان کو کنیکٹ کرنا اور ان کی مثالیں دینا، فزیکلی وہ چیزیں دکھانا۔ ہمارے گھر میں فروٹس ہوتی ہیں، ویجیٹیبلز ہوتے ہیں، فرنیچر ہوتا ہے، مطلب ہم بہت سی ایسی چیزوں کے اوپر بچوں کو
کनेक्ट कर सकते हैं जो हमारी सराउंडिंग में है। और जब हम डायग्राम्स की बात करते हैं तो एज ए टीचर डायग्राम्स वगैरह बुक्स में तो होती ही हैं, लेकिन जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाका बनाया जमीन के ऊपर और सहाबा के साथ उनसे डिस्कस किया, तो स्कूल में हम जो डायग्राम्स बुक्स के अंदर है उनको क्रिएट कर सकते हैं। हम वेन्स डायग्राम बना सकते हैं, फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं, एनिमेटेड मूवीज होती हैं 3 डायमेंशनल जो बच्चों को अंडरस्टैंड करने में सपोर्ट करती हैं। और इसके साथ साथ पोइम्स और राइम्स भी ऐड करने से बच्चे की लर्निंग बहुत अच्छी होती है। राइम एक्चुअली जैसे अभी आपने रिपीटेड की बात की शुरू में, तो जो राइम्स हैं वो रिपीट होती हैं माइंड में, बच्चे के माइंड में रिपीट होती हैं, और उससे उसका नॉलेज की रिटेंशन प्रोलॉन्ग होती है, स्टोर ज्यादा देर तक करता है बच्चा अपने ब्रेन में। बिल्कुल। अच्छा, आपने अभी जो बात की ना, तो उसमें मैं ये सोच रही थी कि जब हम स्कूल्स में हम ट्रेनिंग देते हैं डिफरेंट मेथडोलॉजीज पे, तो हम यही कहते हैं ना कि आप रिसोर्स मटेरियल आपके पास होना चाहिए। मतलब जो मॉन्टेसोरी का मेथड है वो पूरा रिसोर्सेज पे ही है ना, कि बच्चा एक्सपीरियंस करे चीज़ों को, इंस्टेड ऑफ कि वो सिर्फ बोर्ड पे एक नंबर देखे, वो एक्चुअली ऑब्जेक्ट्स के साथ काउंट कर सके। ठीक है। सो यहाँ पे हम रसूल हसन की मैथडोलॉजीज में देख रहे हैं how he would use gestures, how he would use objects around him to explain things. और जो डायग्राम्स की बात है, तो अब ये वाली जो हदीस है, इसमें ये था कि रसूल वसल्लम ने जो रेत में एक लकड़ी के साथ एक लाइन बनाई, एक लकीर बनाई, और फिर उसमें से ही दूसरी लकीरें बनाई, और फिर कहा कि सिरातो मुस्तकीम पे रहो, उस सबील पे रहो, एक ही सबील पे रहो, क्योंकि जब तुम दूसरों पे जाओगे तो तुम अल्लाह के रास्ते से हट जाओगे। तो इमेजिन जिसने भी ये देखा होगा उसके माइंड में ये चीज फिक्स हो गई ना फिर। तो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हियर। फिर एक और एग्जांपल है डायग्राम का, तो ये अब देखें ना, ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है कदर की, कदा वल कदर। तो इसको रसूल वसल्लम ने कैसे एक्सप्लेन किया? पहले उन्होंने एक बॉक्स को ड्रॉ किया, ठीक है। उन्होंने कहा कि ये जो बॉक्स है ये इंसान की जिंदगी है, ठीक है, ये इंसान है, ये उसकी जिंदगी है। और ये जो एरो है, ये उसकी ख्वाहिशात हैं, जो वो करना चाहता है, जिस रास्ते पे वो निकलना चाहता है, ठीक है। और फिर लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि उसकी लाइफ के अंदर डिफरेंट एरिया से कुछ चीजें होती हैं, कुछ हादसे हो जाते हैं, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई इंजरी हो गई, या कुछ ना कुछ हो गया जिससे उसका जो यानी कि जो चाहता है वो नहीं कर सकता, वो पाबंद हो जाता है, वो अपनी ड्रीम्स और होप्स या उनको उनके पीछे नहीं जा सकता, उसको अपना प्लान चेंज करना होता है। अब ये देखें कितना ये हैवी टॉपिक है कज़ा वल कदर का, जिसको हम अक्सर डिस्कस कर रहे होते हैं कि पता नहीं ये कौन सी चीज़ है जो अल्लाह के इख्तियार में है, कौन सी मेरे इख्तियार में है। ये काफ़ी डिस्कशन होती है। बट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हैवी टॉपिक को, एक मुश्किल टॉपिक को आसान कर दिया थ्रू डायग्राम्स। तो जब हम बच्चे को कुछ एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, हमें टूल्स यूज करने चाहिए। हमें लंबे चौड़े आर्टिकल्स नहीं भेजने चाहिए बच्चों को पढ़ने के लिए, हमें लंबी चौड़ी तकरीरें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। हमें लंबे चौड़े दरसों पे उनको नहीं लेके जाना चाहिए, 2 घंटे का दर्स, 4 घंटे का दर्स, ठीक है, जहाँ पे वो नहीं समझ सकेंगे। हमें ऐसे हमें खुद से रिसर्च करके, समझ के, हमने बाइट साइज जो है, छोटे छोटे जो हैं एडवाइसेस और देने हैं। और फिर जैसे हमने पहले बात की, अलाउ द चाइल्ड टू डिस्कस विद यू एंड टू आस्क यू क्वेश्चंस। तो ऑब्वियसली हमें भी इक्विप्ड होना पड़ेगा टू बी एबल टू आंसर दोस क्वेश्चंस, ठीक है। देन अनदर टेक्निक, जैसे हमने बात की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल पूछते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हदीस में है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम्हें पता कि मुफलिस कौन होता है? तो उन्होंने कहा, साहब ने कहा कि मुफलिस वो होगा ना जो जिसके पैसे नहीं हैं, या जो बैंकरप्ट है, या उसके पास कोई माल और दौलत नहीं है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जवाब दिया, फिर उनको क्लैरिफाई किया कि योर अंडरस्टैंडिंग इज नॉट राइट। लेकिन उनको कहा नहीं कि तुम गलत हो, लेकिन उनको सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन दे दी। उन्होंने कहा कि मुफलिस वो होता है, मेरी उम्मत में से वो होगा जो क़यामत के दिन आएगा, और उसके पास बहुत सारी नमाजें होंगी, रोज़ा होगा, सदकात होंगे, ज़कात उसने दी होगी, लेकिन साथ साथ उसने इंसल्ट किया होगा लोगों को, उसने तोहमत लगाई होगी, गिबत की होगी, उसने
माल खाया होगा, उसने खून बहाया होगा, उसने लोगों को मारा होगा, ठीक है। तो फिर यानी कि कैसे डिटेल आंसर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे हैं, दे रहे हैं सहाबा को, क्योंकि ये जो चीज है, ये डिस्कशन सीरियस डिस्कशन है। यहाँ पे टाइम लगाना, गौर व फिक्र करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ क्वेश्चनिंग। आप जब भी हदीस पढ़ते हैं, अब आप उस पर नोट करना कि बहुत सारी हदीस में सवाल उठाए जाते हैं। फिर एनालॉजीज हम देखते हैं। एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर दरवाजे पे एक दरिया है और एक शख्स उस दरिया में 5 वक्त नहाता है, क्या आप उस पे कोई गंदगी देखेंगे? तो देखें ना, अगेन एक मेंटल पिक्चर यहाँ पे बनाई जा रही है, इमेजिनेशन। इमेजिन देयर इज अ रिवर बाय योर डोर। तो पहले आप सोचेंगे ना कि अच्छा, मेरे घर के बाहर बिल्कुल एक दरिया होता तो कैसा होता। अच्छा, अगर मैं 5 वक्त उसमें नहाता तो हाँ, वाकई मैं साफ हो जाता। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ, ये है मिसाल 5 नमाजों की, जिससे अल्लाह ताला वो गुनाह माफ करते हैं, ठीक है। फिर एक और एनालॉजी, again using gestures now, using the hands। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथ इकट्ठे मिला लिए और कहा कि एक मोमिन दूसरे मोमिन के जैसे, एक बिल्डिंग के जैसे होता है, जिसका एक पार्ट दूसरे पार्ट को रीइंफोर्स करता है, ठीक है। सो लाइक यू आर लाइक ब्रिक्स इन अ वॉल। तो ये कितना एक क्लियर मैसेज है कि हाउ मुस्लिम शुड बी विद ईच अदर, ठीक है। अगर सिर्फ वो बता देते कि तुम आपस में स्ट्रांग हो जाओ, मजबूत हो जाओ, ठीक है, हम सुनते बात, और वो भी एक हदीस होती है, वो इफेक्टिव होती। बट इट्स मोर इफेक्टिव जब साथ प्रॉप्स यूज हो रहे हैं या एक मेंटल पिक्चर खींची जा रही है। तो यहाँ पे हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेथोडोलॉजीज देख सकते हैं। फिर एक और Sister Usma, excuse me, I want to add a point here for बिल्कुल analogies. एनॉलॉजीज की मिसाल, अगर एक हदीस है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन को खजूर के दरख्त से मुशाबत दी, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जो खजूर का दरख्त है वो टॉल होता है, वो लंबा होता है, उसका वो फ्रूट बेयरिंग होता है, उसका तना सख्त होता है, उसकी रूट्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। और ये मैं आपको मफहूम बता रही हूँ। तो मैं तमाम जो सामईन हैं, लिसनर हैं, उनसे पूछना चाहती हूँ कि उस वक्त अरब के लोगों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर की मिसाल दरख्त की क्यों दी? आपके जहन में कोई आंसर आ रहा है इसका? क्योंकि उनको इजीली अवेलेबल थे, उनके इर्द गिर्द मौजूद थे। तो जब हम बच्चे से बात करते हैं, वेरी गुड, वेरी गुड, माशाल्लाह, जब हम बच्चों से बात करते हैं तो हमने जब उनको मिसाल देनी है तो मिसाल उनको ऐसी देनी है जिसको वो रियलाइज कर सकें, जो उनके इर्द गिर्द मौजूद हो, उसको वो अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके, इंटरनलाइज कर सके, ताकि उनको जो बात हम सिखाना चाह रहे हैं वो उनके दिमाग में अच्छे से बैठे, और उनकी लर्निंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग हो। जजाकल्ला खैर। बारकाल्लाह फीक, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अच्छा, नेक्स्ट जो मेथोडोलॉजी जिसमें हम बात कर सकते हैं कि रीडायरेक्टिंग अ क्वेश्चन फॉर बेनिफिट। ओके, सो एक ये भी बहुत मशहूर हदीस है कि एक शख्स आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, उसने कहा कि क़यामत का दिन कब आएगा, व्हेन विल द आवर बी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कहा कि तुमने उसकी तैयारी क्या की है, ठीक है। बिकॉज ये जो सवाल है, अभी हम कभी बच्चे को ये नहीं कहते सवाल मत पूछो, बिकॉज फिर हम वो दरवाजा बंद कर रहे हैं ना उसकी थिंकिंग के में, और उसकी कंफर्ट जोन जो हमारे साथ है, रिलेशनशिप जो है, ठीक है। तो इस वजह से ये कभी नहीं कहना चाहिए कि तुम्हारा सवाल गलत है, ये तुमने ये ऐसा सवाल क्यों किया, ठीक है। बल्कि हमें उसी सवाल को मोड़ देना चाहिए उस चीज की तरफ जहाँ पे हम चाहते हैं कि वो सोचे, ठीक है। सो आजकल कौन बहुत सारे सवाल उठते हैं ना सोसाइटी में, और मर्द 4 शादियां क्यों कर सकता है, एलजीबीटी के बारे में, वो भी इंसान ही हैं, जो ट्रांसजेंडर हैं उनका क्या करना है। ठीक है, सवाल ऐसे आते हैं जिससे मतलब कोई उनकी लाइफ के साथ ताल्लुक तो नहीं होता उस चीज का ना, यानी कि एक फलसफा होता है उनके लिए, उनकी लाइफ में वो चीज नहीं है, बट वो सवाल ऐसा पूछ रहे हैं। तो किस तरीके से हम डाइवर्ट कर सकते हैं उसको, ये हमें सोचना पड़ेगा।
یہ ہمیں اسی جو ہمارا بچہ ہمارے سامنے ہے، جو ریئلٹی ہمارے سامنے ہے، ہمیں وہاں پہ کرٹیکل تھنکنگ خود کرنی ہوگی. اور یو نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ کہ اچھا اب اس سوال کے ساتھ میں کیسے اس کو ایک ایسی بات کہوں جس سے یہ اس کی جو تھنکنگ ہے وہ ڈائیورٹ ہو ٹو دا ایکچوئل ایشو. اینڈ آلسو یہاں پہ یہ بھی ہے کہ بہت سارے ایشو سوال بچوں کے اس لیے آتے ہیں بیکاز دے آر جسٹ لسننگ ٹو تھنگس، رینڈم تھنگس. 1 منٹ انسٹاگرام ویڈیو وہ دیکھ لیتے ہیں، 30 سیکنڈ انسٹاگرام ویڈیو وہ دیکھ لیتے ہیں، اور اس سے پھر ان کے ذہن میں ایک آئیڈیا آتا ہے جس کو وہ کلیریفائی کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے ہمیں ایک ماحول بنانا ہے اپنے گھر میں اور یا جہاں پہ بھی ہم ہیں ایز ایجوکیٹرز کہ ہم تحقیق کر رہے ہیں، ہم ڈیٹیلڈ ڈسکشن ڈیپ تھنکنگ کرنا چاہتے ہیں، اور ڈیٹیلڈ آنسر ہمیں چاہیے، ہمیں پوری پکچر چاہیے، ہمیں پوری ریسرچ کرنی ہے اس چیز پہ. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ ریپوٹیشن کی بات جو ہو رہی تھی، بہت مشہور حدیث ہے کہ who is the most deserving of fine treatment, and رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said your mother, your mother, your mother. اس سے ایمفیسس بھی ہوتا ہے. جب آپ کو کسی چیز کو کی امپورٹنس بتانا چاہتے ہیں کسی کو، تو آپ اس کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، وہ اس پہ آپ کبھی نہیں تھک سکتے. جیسے کہ بچے کو نماز جب پڑھانی ہے تو ہم نے بار بار کہنا ہے، چاہے اس کو برا لگے یا اس کو جو بھی ہے، we still have to do it. There are certain things جہاں پہ وہ compromise نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے، وہاں پہ آپ نے یہ کہنا ہے نا کہ look, I'm always going to say this to you. آپ 80 سال کے ہو جائے گے پھر بھی میں نے آپ کو پوچھنا ہے کہ آپ نے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، بیکاز میں فکر مند ہوں اس کے بارے میں. ٹھیک ہے. اور اس حدیث سے ایک یہ بھی چیز ہے، جو مدر کی ریلیشن شپ بچے کے ساتھ ہے وہ کتنی مضبوط ہونی چاہیے. اور آج کل ون آف دا مین ریزنس کہ ہمارے بچے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں یا دے آر بیکمنگ کنفیوزڈ از بیکاز وی ڈونٹ ہیو ٹائم فار دیٹ ریلیشن شپ. وی آر بزی ود آر اسکیڈول. ٹھیک ہے. سو آئی وڈ آلویز ایڈوائز آل مدرس کہ آپ اسکیڈول کو سائڈ پہ رکھیں اور اپنے بچے کی جو لائف ہے اس کے جو امپورٹنٹ ایشوز ہیں ان کو سالو کریں. جو میں نے آپ کو شروع میں سلائڈ دکھائی تھی نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے جو کام تھے جو وہ کرتے تھے، like he was a head of a state, he was a military commander, he was a judge, and yet he had time for everybody. ہمیں جو بھی ان سے بات کرتے تھے ان کو لگتا تھا کہ یہ ہم سب سے امپورٹنٹ ہے ان کے لیے، یا میری بات سب سے امپورٹنٹ ہے. سو سب سے ویلیوبل چیز آپ اپنے بچے کو اپنا ٹائم اور اٹینشن دے سکتے ہیں. تو اب ہم کچھ کنکلوڈنگ پوائنٹس کی طرف آتے ہیں، پھر ہم کوشچن آنسر بھی کریں گے کہ ہاؤ ٹو ٹرانسفارم یور ٹیچنگ. So defining things. So define what idea you want to build. So اب اگر آپ کے مائنڈ میں I hope کچھ آئیڈیاز آئے ہوں گے کہ آپ نے اپنے بچوں سے کیا بات کرنی ہے، تو پہلے آپ سوچیں کہ کون سی کرنی ہے آپ نے. What is the idea that is the most fundamental that my child needs to understand, اور اس پہ ریسرچ کریں کہ وہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی ریالٹی ہے. So for example اگر تو وہ LGBT ایشو ہے، you need to go and research it. Go find a YouTube video, watch it کہ یہ ہے کیا, what is this thing. ٹھیک ہے. اور اس کے افیکٹ سوسائٹی میں کیا ہے، اس کے اور لوگ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں، کاؤنٹر آرگیومنٹ کیا ہے اس کے بارے میں، تاکہ آپ اکوپڈ ہوں اس ڈسکشن کے لیے. جب آپ کا بچہ آپ کو کوئی آرگیومنٹ دے گا کہ نہیں فلاں جگہ تو یہ لکھا ہے، یا فلاں ڈاکٹر نے تو یہ کہا ہے، یا فلاں اسکالر نے یہ کہا ہے، تو آپ کے پاس پہلے آپ نے ریسرچ کر لی ہوگی. ٹھیک ہے. then ask them. جب بات شروع کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے سوال پوچھا ہے، تو آپ پہلے مجھے بتاؤ کہ آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے بارے میں. what do you know about this. ٹھیک ہے. اس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کے بچے نے کیا سنی سنائی بات آپ کے سامنے لا کے رکھی ہے، یا وہ واقعی اس کے بارے میں ریسرچ کر کے کنفیوز ہے. اور آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ اس کے کہاں پہ نالج لمیٹڈ ہے، کہاں پہ اس کا آئیڈیا کمزور ہے. پھر آپ نے ان کے ساتھ بیٹھ کے، جیسے ہم نے ڈائیگرامس کی بات کی، ایک پیس آف پیپر لیں اور لکھیں، like write some points down, some keywords, make a mind map. Okay, so this is the issue, here are the keywords, this is what we're going to discuss. And then use their answers that they have given to build more. جیسے اوکے ٹھیک ہے یہ والی بات آپ کو کلیئر ہے، اب آگے مزید کیا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے تو یہ پڑھا ہے، آپ نہیں پڑھا لیکن میں نے تو یہ پڑھا، یہ دیکھو میں نے یہاں پہ یہ دیکھا ہے.
ये वाली हदीस है, या ये वाली आर्टिकल है, या फलां रिसर्चर ने ये कहा है, ठीक है। एंड देन रेज क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चंस। सो वो भी सवाल बच्चा पूछेगा, लेकिन अगर वो नहीं पूछ रहा तो यू हैव टू रेज द क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चंस एंड देन डिस्कस द challenges. Okay, why is this difficult to understand? क्यों? कुछ चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम हिजाब की बात करेंगे तो इसमें डेफिनेटली ये होगा कि आपकी बच्ची को आपकी सारी बात समझ तो आ जाएगी कि हाँ ये फर्ज है, पर उसके लिए चैलेंज होगा कि मैं स्कूल में कैसे ये करूं, मेरी एक रेपुटेशन है, या बच्चियां मुझे ये कहेंगी कि तुम तो बहुत ज्यादा रिलीजियस हो गई हो, या तुम चेंज हो गई हो। सो देयर इज नॉट ओनली के बच्चे को क्लैरिटी चाहिए कॉन्सेप्ट के ऊपर, बल्कि उसकी जो परेशानियां हैं उस मामले में उनको भी डिस्कस करना जरूरी होता है। एंड देन आफ्टर यू हैव फिनिश्ड दैट डिस्कशन, उसको कंक्लूड करने की जरूरत होती है। Ask them to explain to you कि what is the take home message, आपने क्या लिया है आज की डिस्कशन से। और अगर डिस्कशन कंक्लूड नहीं हुआ, बिकॉज एक सिटिंग में कभी कभी कुछ इश्यूज हैं जो कंक्लूड नहीं हो सकते, तो एक कंक्लूजन पे आप आए कि ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव कंक्लूडेड सो फार, और नेक्स्ट टाइम हम ये जो बातें हैं ये करेंगे, वी विल लुक एट दिस इशू, जाके सोचो थोड़ा सा। ऐसे फिर एक ब्रेक भी आ जाती है, बच्चे को सोचने का मौका भी मिल जाता है, रिफ्लेक्ट करने का मौका मिल जाता है। Sabine has made a good point here कि mind maps can help learners understand how finite and infinite a concept can be. Exactly. और फिर connections भी कि how it's linked to many different things. Often जो concepts जिन पे हमारे बच्चे confused हैं वो societal matters होती हैं, वो agenda होता है किसी government का या किसी society का या किसी अकीदे का, तो उस चीज को highlight करना जो है वो जरूरी होता है ताकि वो clear हो जाए उस पे, ठीक है। तो शुरू में मैंने आपको ये दिखाई थी ये स्लाइड, अगेन आई विल शो यू कि हु वाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ही वाज मेनी थिंग्स। When he got the message and he was a prophet and a messenger, he was also a political leader और a military commander। यानी कि वो मुसलमानों के जो मामलात हैं वो हर लेवल पे देख रहे होते थे, वो जजमेंट करते थे लोगों के बीच में। He would teach them what Allah subhanahu wa ta'ala had sent. He would advise them, and he also had his own family life, ठीक है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was many things। आज हमने बात की है about him as a teacher, but inshallah in future sessions we can discuss more। And just to conclude a few things, जो मैसेज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए उस पर अगर थोड़ी सा हम और गौर फिक्र करें, वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक्की लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिही वलौ करिहल मुश्रिकून। सूरह तौबा में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया कि क्यों भेजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हदायत देके, ठीक है। हदायत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए, इट मीन्स द सोर्स ऑफ हिदाया इज गोइंग टू बी फ्रॉम इस्लाम। तो हमें रियलिटीज को स्टडी करके फिर इस्लामिक हुक्म को मालूम करके फिर डिस्कस करना है बच्चों के साथ, एंड द दीन ऑफ ट्रूथ। और ये चीज हमने बच्चों के अंदर डालनी है कि ये हक तो यही है, इस्लाम इज ट्रूथ एंड इट इज सुपीरियर एंड इट शुड बी मेड सुपीरियर ओवर ऑल अदर वेज ऑफ लाइफ। इसको गालिब होना चाहिए, इवन अगर मुश्रिकीन इससे कराहत करें, पसंद ना करें। सो ये एक मैसेज है जो एक ओवरऑल मैसेज, यानी कि हम अपने बच्चे को एक विजन दें कि मुस्लिम उम्मत कहाँ खड़ी है इस वक्त, इस्लाम क्या है और इस्लाम में होना क्या चाहिए। क्योंकि जब हम आइसोलेट करते हैं अपने प्रॉब्लम्स, जब हम अपने छोटे छोटे प्रॉब्लम को लेके बैठ जाते हैं, या बड़ा भी प्रॉब्लम हो हमारा उसको लेके हम बैठे होते हैं, हम इंटरनलाइज कर होते हैं, तो हम दुनिया से कट ऑफ हो जाते हैं। और दुनिया में क्या कुछ हो रहा है आजकल, यू कैन नॉट बी कट ऑफ फ्रॉम इट। We have so many responsibilities। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली हुई थी, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। And I don't want to end this session without discussing the situation of Palestine, because I think that जिस जमाने में हम रह रहे हैं, अगर हम अपने बच्चों को क्लैरिफिकेशन नहीं देंगे कि क्या हो रहा है फलस्तीन में और क्यों हो रहा है, और उनको एक टास्क नहीं देंगे कि आपका काम है इसमें, यू हैव अ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दिस, then we are not fulfilling the role that we have as mothers and educators, ठीक है। दिस इज लाइक द मोस्ट रिसेंट, लाइक नो दिस इज नॉट एक्चुअली द मोस्ट रिसेंट, इसके बाद फिर एक और हादसा हुआ है, बट इसमें देखें जरा, लाइक व्हाई व्हाट इज हैपनिंग, यहाँ पे क्यों नहीं क्रिटिकल थिंकिंग हम कर रहे हैं।
What is happening in the world? कितना बड़ा बॉम्ब, 900 किलोग्राम बॉम्ब एक टेंट्स के ऊपर गिराया गया, जिसमें 20 बॉडीज तो इवेपोरेट हो गई। पूरा साल हो गया है इस जेनोसाइड के लिए। ये है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जिसके साथ ये किया जा रहा है। और हम अगर उस चीज से कट ऑफ हो गए हैं, या हम डेली हमारा कोई ताल्लुक इससे नहीं, हम अपने आप को नहीं अटैच कर रहे, हम इस न्यूज को हमें फॉलो करना है, हमें अवेयरनेस लेके आनी है, हमने डिस्कस करना है कि इसका असल सोल्यूशन क्या है। So this is, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he didn't come just to tell us that there is one Allah. He came to tell us that वो जो अल्लाह है उसकी हाकमियत दुनिया पे होनी चाहिए। और he didn't just come to say कि I am the messenger. He brought a whole sunnah, एक पूरी सुन्नत लेके आए, एक पूरा तरीका लेके आए, पूरी सीरत है जिसमें उन्होंने कुफर को खत्म किया, शिर्क को खत्म किया, मुसलमानों के दुश्मनों को खत्म किया। तो अगर ये हमारी तरबियत का हिस्सा नहीं है, so we are not fulfilling our responsibility. We need to fulfill this responsibility as well. यहाँ पे भी critical thinking होनी चाहिए। यहाँ पे बल्कि देखें, another thing that I feel really is that हमें हमारे जो issues हैं, they are nothing compared to what's going on over there. जो mothers हैं, जो बच्चे हैं, जो मर्द हैं, क्या हालत है वहाँ पे इस वक्त? They are shattered, they are tired, they are just, in such a terrible situation. और हम अपने छोटे छोटे इश्यूज को लेके बैठे हुए, या हमारे बच्चे कुछ इश्यूज लेके आए हैं जो एक्चुअली नॉन इश्यूज हैं, जो देखिए ना, जो वेस्टर्न सोसाइटी है वो तो एक्सपोज हो चुकी है, उसके जो ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल लॉ, फ्रीडम, सब कुछ एक्सपोज हो गया कि ये तो कुछ है ही नहीं। So this is another thing to critically analyze with our children, that जिस चीज को आप अहमियत दे रहे हो, जिस लाइफस्टाइल को आप फॉलो करना चाह रहे हो, देखिए जिनकी मूवीज आप देख रहे हो, जो जिनका लिबास आप पहन रहे हो, this is what they are. They are actually people who have enabled a genocide to happen. So this is something जिससे हो सकता है कि the bigger picture comes into play, inshallah. ठीक है, यहाँ पे मैं अपनी टॉक खत्म करती हूँ inshallah. So let's take some questions here. Dr. Fariha is here as well, inshallah, to add to it. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हमें लगा। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि भी आपने अभी पैलेस्टाइन की बात की और अपने बच्चों की बात की। आप थोड़ा-सा गाइड करें कि बच्चे को एज के लिहाज से हम कैसे गाइड करें? अगर हम अपने छोटे बच्चों से बात करते हैं, वो इतने अपसेट हो जाते हैं और वो जैसे पूरा साल गुज़र गया और जो बच्चे जो मेरे साथ छोटे बच्चे हैं, वो इतने अपसेट हैं। वो कहते हैं हम पैलेस्टाइन के लिए क्या करें? पैलेस्टाइन बच गया है, पैलेस्टाइन बच रहा है, हम क्या करें उसके लिए ना? तो बच्चों को उनकी एज के लिहाज से इमोशनली स्ट्रॉन्ग भी करना और उनको पैलेस्टाइन के इश्यू को उनके दिलों में और दिमाग के अंदर रासिख भी करना, इसको इसकी थोड़ी-सी ऑर्गेनाइज़ेशन के ऊपर काइंडली बताएँ हमें। ओके, जज़ाकल्लाह खैर। सो जैसे आपने कहा कि डिफ़िकल्ट होता है, बट मैं फिर ये कहती हूँ, मैं जवाब ऐसे देती हूँ कि जो जो बच्चे इस चीज़ से गुज़र रहे हैं उनके लिए क्या डिफ़िकल्ट है। लाइक लुक एट द डिफ़िकल्टी दे आर फेसिंग, दे हैव हैड टू ग्रो अप वेरी वेरी क्विकली। और यू कैन शो देम वीडियोस अबाउट जो बच्चे वहाँ पे कुरान की तिलावत करते हैं, या कोई बच्चे कुछ बच्चे ऐसे बयान देते हैं कि लुक, हम कभी इस जगह को नहीं छोड़ेंगे बिकॉज ये मुकद्दस ज़मीन है। सो हम अगर बच्चों की पर्सपेक्टिव है, जो वहाँ के फ़लस्तीन के बच्चे हैं, उनका लेवल दिखाएं अपने बच्चों को कि दिस इज द स्ट्रॉन्ग ईमान, और फिर उनको कहें कि यू हैव टू बिल्ड योर ईमान लाइक दिस। नंबर 1 पॉइंट। एंड नंबर 2 पॉइंट इज दैट बच्चे भी अवेयरनेस ला सकते हैं। हमारे यानी कि जिन घरों में ये बात नहीं हो रही, वो अपने स्कूल वाले जो फ्रेंड्स कॉलीग्स हैं उनको बताएं ये बात कि व्हाट इज हैपनिंग, और उनको ये भी बताना चाहिए कि दुश्मन कौन है, और उनको ये बताना चाहिए कि जो दुश्मन है वो सिर्फ वो यहूदी रियासत नहीं है, बल्कि इट इज ऑल्सो अमेरिका एंड यूरोप, और ये सारे कंट्रीज मिलकर ये कर रहे हैं। और उनको फिर इस चीज पे गौर फिक्र करने पे मजबूर करना चाहिए कि जो चीजें उस सोसाइटी से हमारे सोसाइटी में आई हैं, हम उनको क्यों पसंद कर रहे हैं फिर, और क्यों उन्होंने हमें वो चीजें दी हैं, और क्या वो सही है या गलत है।
So really اپنے بچوں کی اپنے ٹریننگ کرنی ہے کہ when they are old enough to take the responsibility, they are on the side of the حق. Inshallah. I hope this is answers your question, inshallah. ایک چیٹ میں ایک سوال ہے جو پہلے بھی آیا تھا. I think we should answer this one. As a mother, I feel helpless when my kids don't obey me, like always throwing tantrums or blackmailing me. Also the struggle to make them learn certain things. Now I can make them understand a concept, but they have to learn it themselves. I cannot learn it on their behalf. So یہاں پہ like I said, وہ جو YouTube ویڈیو ہے about discipline without drama, اس کو ذرا دیکھیں. اس میں ہم strategies دیتے ہیں آپ کو کہ جب ٹینٹرم ہو رہا ہوتا ہے، سب سے پہلے کہ ٹینٹرم کو پریونٹ کرنا ہوتا ہے. We need to try and prevent the tantrum from actually happening. اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کس چیز سے ہمارا بچہ ٹینٹرم کرتا ہے. ساتھ ہی پھر ہمیں ایک اچھی روٹین آف سلیپنگ آن ٹائم، ویکنگ اپ آن ٹائم، ایٹنگ ہیلتھی فوڈ اینڈ آل آف دیٹ کائنڈ آف تھنگ، وہ بھی ساتھ ساتھ ہمیں کرنا چاہیے. جب ہم وہ انوائرمنٹ ان کی چینج کر دیتے ہیں یا ہم ہینڈز آن ہو جاتے ہیں، ہم اپنا موبائل سائڈ پہ رکھ کے یا اپنے رشتہ داروں کو پیچھے کر کے اور صرف بچے پہ فوکس کرتے ہیں، پھر آپ ایک چینج نوٹس کریں گے. آپ کا بچہ آپ کا اٹینشن چاہ رہا ہے، اس کے پاس اٹینشن نہیں ہے اس وقت. ایون اف یو آر ان دا روم، you are not giving the attention that is required. ان کو 100% attention چاہیے آپ سے. سو اس ریالٹی اپنے گھر کے ماحول کو تھوڑا سا بدلنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے. Sister Uzma, I would like to add جی few points for the question raised by iPhone 2, sister iPhone 2. دیکھیں جہاں تک ان کے سوال کی بات ہے، جو سینیریو یہ بتا رہی ہیں بچوں کی فائٹنگ والا، اس کی کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ ضرور ہوتی ہے. ہمیں پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ بچوں کی ایجز کیا ہیں، وہ کن ایجز میں ہیں. جیسے ہی بچہ 3+ کا 4+ کا ہوتا ہے، ہم نے اسے 2 باتیں سکھانی ہوتی ہیں: good deeds and versus bad deeds. Good deeds pé we have to be appreciative. On the bad deeds we have to be counselor. We are not supposed to discourage and snub them, but we have to be counselor that this is the bad deed and we are not supposed to do the bad deeds. ہمیں یہ بری بات ہوتی ہے، ہم نے یہ نہیں کرنا، ہمیں اللہ نے اس سے منع کیا ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے. یہ جو تھاٹ ہم شروع سے 4 اور 3 سال کے بچے کے دماغ میں اور دل میں ڈالنا شروع کرتے ہیں، تو وہ خود ہی اپنے اسکلز کو ایڈجسٹ کرتا ہے کہ یہ میرا ایکشن گڈ ڈیڈ ہے، یہ میرا ایکشن بیڈ ڈیڈ ہے. اگر آپ کے بچے جو جن کا آپ ایشو ڈسکس کرنا چاہ رہی ہیں وہ 8 سال سے لے کر 14 سال کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، تو یہ بات جو ابھی سسٹر عظما نے آپ کو بتائی کہ یو ہیو ٹو گیو انڈیویجول ٹائم ٹو ایوری چائلڈ. دے نیڈ یور ٹائم، دے نیڈ یو سپریٹلی. اس میں سے کوئی آپ کا بڑا بچہ ہوگا، اس کے ساتھ آپ کو 20 منٹس واک پہ جانا ہوگا اور اس کی کاؤنسلنگ کرنی ہوگی. اس میں کوئی چھوٹا بچہ ہوگا، اس کے ساتھ آپ کو فیس ٹو فیس بیٹھ کے کنورسیٹ کرنا ہے. اور اس کے بعد کوئی بچہ اگر ان مڈل میں آ رہا ہے، تو یہ جو پورا سینیریو ہے، I would like to know the background. آپ بے شک گروپ میں چیٹ میں بھی کوشچن چھوڑ سکتی ہیں. آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، بچوں کی ایجز کیا ہے، ان کے ٹینٹرمز کن کن باتوں پہ ہوتے ہیں. آئی ہوپ کہ میں آپ کے لیے کچھ خیر کا ذریعہ بنوں اس مسئلے کو لے کر. لیکن جو اگر باقی جو لسنرز ہیں، ایک ٹپ جو میں آپ سب کو دینا چاہتی ہوں، پیرنٹ، اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ اپنے آپ کو پیرنٹ اور ٹیچر کے ٹائٹل سے ہٹا کے اتار کے اپنے ٹائٹل کو ری نیم کریں اور اپنے آپ کو پیرنٹ اور ٹیچر کی بجائے ایکٹیو لسنر کا ٹائٹل دیں، تو آپ کے پرابلمس ریزالو ہونے لگ جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی. ہم نے آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ بات کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی کہ وہ جب بھی کسی سے کلام کرتے تھے اس کی طرف پورا اٹینٹو ہوتے تھے. ایسا نہیں ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کسی اور اینگل پہ ہے اور کان ان کے کسی اور اینگل میں بات سن رہے ہیں. جس طرف جو صحابی بات کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا اس کی طرف ایکٹیو ہو کے اپنی باڈی کو، اپنے سر کو، اپنے چہرے مبارک کو اس کی طرف گھماتے تھے، اس کی پوری بات آئی کانٹیکٹ کر کے سنتے تھے، جس سے ایک گڈ ریلیشن شپ بلڈ ہوتا تھا. اور جو بات وہ ان کو سمجھانا چاہتے تھے صاحب کو، وہ اس کو اچھی طریقے سے انٹرنلائز کرتے تھے. تو آج سے ایک بات جو آپ سب نے شروع کرنی ہے، وہ اپنے آپ کو پیرنٹ
اور ٹیچر کی بجائے ایکٹیو لسنر کی جاب پہ رکھیں تاکہ آپ کا ریلیشن شپ بلڈ ہو. جزاک اللہ خیر، بہت اچھا آپ نے گائیڈ کیا ہے. اینڈ جزاک اللہ خیر فار یور پارٹیسپیشن ٹوڈے اینڈ جوائننگ اس. بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ. اب ہم اپنا انشاءاللہ سیشن اینڈ کرتے ہیں with a دعا. تو انشاءاللہ اس کی ریکارڈنگ ہمارے یوٹیوب چینل پہ آ جائے گی. اگر آپ نے واٹس ایپ گروپ کو نہیں جوائن کیا تو پلیز چیٹ میں دیکھ لیں، اس کا لنک میں نے بھیجا ہے اور میں نے یوٹیوب چینل کا لنک بھی بھیجا. پلیز اسے سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈس، نیبرس، فیملیز میں بھی شیئر کریں تاکہ اس کا فائدہ کافی لوگ لے سکیں انشاءاللہ. اور we will inshallah be back soon with another session. So السلام علیکم from me and Dr. Priya. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.